بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس منیت المصلی کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور آج سبق کا آغاز ہوگا صفت الصلاۃ سے۔ صفت الصلاۃ، یہاں صفت کا معنی جو ہے کیفیت، طریقہ، یعنی اس سے پہلے نماز کے جو متعلقہ اور طہارت کے جو متعلقہ مسائل تھے، حضرت امام سدید الدین کاشغری نے پہلے وہ بیان فرمائے، اور وہ بیان فرمانے کے بعد اب نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے جس کے لیے صفت کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ فصل ہے مکمل فی صفت الصلاۃ۔ یہ صلاۃ جو ہے واو کے ساتھ بھی لکھتے ہیں اور الف کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، دونوں طریقے سے چل جائے گا۔ البتہ جو قرآن پاک ہے نا، اس میں قرآن پاک کے جو رسم الخط ہے وہ اسی کے مطابق نماز پڑھنے یعنی ادا کرنے کا طریقہ۔ تو یہ انہوں نے کچھ مسائل کو اور مختلف باتوں کو جو ہے نا ایک خاص انداز سے اس میں جمع کر دیا ہے۔ یوں سمجھیں کہ کوئی اگر آپ گنتی گنیں تو میرے خیال میں یہ پوائنٹس جو ہے 50 سے اوپر ہی نکل جائیں گے، لیکن چونکہ ہمیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں نماز ادا کرنے کا طریقہ پہلے پتہ ہے، صرف ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتہ ہوتا تو وہ ان کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن ایک بنیادی ڈھانچہ اور ایک بنیادی جو سٹائل ہے نماز ادا کرنے کا وہ ہمیں پتہ ہے، روزانہ ہم اسی کے مطابق جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں کہ جو طریقہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن کتاب میں ہم علمی طور پر پڑھ رہے ہیں کہ قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، ایسے ہی قرات کے کیا آداب اور احکام اور مسائل ہیں، ایسے ہی رکوع اور پھر سجدہ، جیسے دیکھیں نا کل سجدہ کی کتنی ہم نے تفصیل پڑھی ہے۔ تو صفت فصل فی صفت الصلاۃ، یہ فصل ہے نماز پڑھنے ادا کرنے کے طریقے کے بیان میں۔ فرماتے ہیں فصل فی صفت الصلاۃ، یہ فصل ہے طریقہ نماز، یعنی نماز ادا کرنا۔ نماز ادا کرنا چاہیے، ہم پنجابی میں پڑھنا بھی کہہ دیتے ہیں۔ اذا اراد الرجل، جب ارادہ کرے آدمی، ان يدخل فی الصلاۃ، یہ کہ داخل ہو نماز میں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ نماز میں اب نماز سٹارٹ کرے، شروع کرنے لگے، نوا نیت کرے، وَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں یہ آستینوں سے نکالے۔ اگر آستینیں لمبی ہوں تو اتنی لمبی اور بالکل یہاں تک وہ ہاتھ کو تو ایسے نکالے باہر، نکالے۔ ثم کبر، پھر تکبیر کہے، ورفع یدیہ، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، مع تکبیر، تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے۔ وذکر فی الہدایۃ، اور کتاب الہدایہ میں ذکر کیا ہے مصنف علامہ مرغینانی نے، یرفع یدیہ، اٹھائے دونوں اپنے ہاتھ، اولا پہلے، ثم یکبر، پھر تکبیر کا، پہلے ایسے ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے جی، اور حتی یحاذی بابہامیہ شخمتی اذنیہ، اپنے دونوں انگوٹھ ابہام، اپنے دونوں انگوٹھوں کو اپنے دونوں کانوں کی شخمتن، یہ لو جو ہے، اپنے دونوں کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے اور انگوٹھوں کو اپنے دونوں کانوں کی لو کے قریب رکھے، وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ، اور اپنی انگلیوں کو ذرا کھول کر رکھے، بالکل ایسی چپک کے ہر انگلی کو دوسری انگلی کے ساتھ چپکائے مت، بلکہ کھول کے رکھے۔ لا کل التفریح،
مکمل نہ کھولے، ایسے نہیں کہ یہ دیکھو میری طرف، ایسے نہ کھولے، ایسے بس جو نیچرل ہے یہ نہیں کھولنا، مکمل تفریج نہیں کرنی، لا کل تفریج، تفریج پورے طور پر کشادہ نہ کرے. وَيُوَجِّهُ بَطْنَ كَفَّيْهِ، یوجہ اور متوجہ کرے، وجہ یوجہ توجیہن متوجہ کرنا، اور متوجہ کرے یعنی ان کا منہ کرے، بطن کفیہ اپنی ہتھیلیوں کا پیٹ، نحو القبلۃ قبلہ کی طرف. کیسے؟ اب تو اٹھاؤ دونوں ہاتھ شہاب، ہاں قبلہ کی طرف، پورا قبلہ کی طرف ہاتھوں کو صحیح، ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف کرو، ہاں ایسے. اور ہاں کانوں کے ساتھ ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کانوں کی لو تک پہنچانا ضروری ہے، تو تھوڑا بہت ٹچ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. چلو نیچے کر لو. یہ تو ہوگی مرد کی بات. وَالْمَرْأَةُ تَرْفَعُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا، ہاں اور عورت اٹھائے اپنے ہاتھوں کو حذاء بالمقابل، مقابلے میں، یعنی کہ ہاں برابر، اپنے دونوں پستانوں کے برابر، تو وہ ایسے اٹھائے گی اتنا بس. ہاں. والمقتدی یکبر مقارنا بتکبیر الامام عنده، اور مقتدی تکبیر کہے امام کی تکبیر سے ملاتے ہوئے. قارن یقارن مقارن، مقارن کا مطلب مقارن ملانے والا، اور مقارنۃ ملانا. ادھر امام نے تکبیر کہی تو ساتھ ساتھ یہ بھی تکبیر کہے. عنده امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، وعندهما اور ان دونوں یعنی صاحبین کے نزدیک، یکبر بعد تکبیر الامام، کیا ہے امام جب تکبیر کہہ چکے تو بعد میں یہ کہے. زیادہ تر ہم بعد میں کہتے ہیں. والاختلاف فی الافضلیت، اور یہ جو اختلاف ہے صاحبین کا اور امام صاحب کا جو آپس میں اختلاف ہے، امام صاحب کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہے، صاحبین کہتے ہیں کہ جب تکبیر کہہ چکے امام تو تب کہے. یہ اختلاف پیدا ہو گیا نا. تو یہ اختلاف کیسا ہے؟ والاختلاف فی الافضلیت، اختلاف جو ہے وہ افضلیت میں ہے، کہ افضل یہ ہے کہ اچھا ولا یترک رفع الیدین ولو اعتادیا، اور ہاتھوں کا اٹھانا چھوڑا نہیں جائے گا اگرچہ چھوڑنے کی عادت ہو. ہاں اس طرح اعتاد، عادت ہونا. ثم یدعو یمینہ علی یسارہ، یہ جب کہہ لیا پھر اپنے یمین دائیں ہاتھ کو یسار بائیں ہاتھ پر رکھے. وَيَقْبِدُ يَدَهُ الْيُمْنَى رُسْغَ يَدَهُ الْيُسْرَى، اور پکڑے، قبض یقبد قبضہ کرنا، پکڑنا، اور پکڑے اپنے دائیں ہاتھ سے رسغ یدہ الیسرا، بائیں ہاتھ کی رسغ کو، رسغ کہتے ہیں کلائی کو، رسغن کلائی. تو اب شاپ دوبارہ کرو، وہ پکڑنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پکڑنے کا طریقہ ہوگا یہ انگلی چھوٹی اور انگوٹھا اپنی اس کو کلائی کو پکڑو. کلائی کا یہ ایریا نا، یہ جو ایریا یہ کلائی کا ہے، ٹھیک ہو گیا. 3 انگلیاں اوپر رکھو تو 5 پوری ہو گئی. چھوٹی انگلی انگوٹھے سے کلائی کو پکڑا، 3 اوپر رکھ لی. اب کیا کرنا ہے؟ وَيَدَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، اور رکھے گا ان دونوں کو، یعنی ہاتھ جو پکڑے ہوئے ہیں سرہ کے نیچے، سرہ کے نیچے یعنی ناف کے نیچے. وَالْمَرْأَةُ تَدَعُ مَا عَلَى صَدْجِهَا، اور عورت رکھے گی اپنے ہاتھوں کو اپنے پستانوں پر، تو وہ اس کی جو چھاتی ہے پستانوں وہ یہاں رکھے گی، اور ایسے رکھے گی، وہ ایسے ایسے کر کے، اس نے باندھنا نہیں ہے بلکہ ایسے ایک ہاتھ کے اوپر اس نے ہاتھ رکھ لینا ہے. ثم یقول، پھر کہے سبحانک اللہم، پاکی ہے تجھے اے اللہ، وبحمدک، اور تیرے لیے حمد ہے، الی آخرہ، آخر تک، یعنی ثنا پوری. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے. اور اگر وتعالی جدک یہ جو ہے یہاں وَإِن زَادَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، تو جیسا کہ ہم نماز جنازہ میں پڑھتے تو یہاں اگر اضافہ کر لیا، زیادہ کر لیا، زیادہ یزید زیادہ کرنا، اگر زیادہ کیا وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ یعنی تیری تعریف ہی عظمت والی ہے، جلال یعنی اجلال اور جلال اور عظمت والی ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ لا یمنع، تو اگر ایسے کوئی کہے گا تو اس کہنے سے منع نہیں کیا جائے گا.
ٹھیک ہے، ہاں وہ کہہ سکتا ہے. وَإِن سَكَتَ لَا يُؤْمَرُ بِهِ، اور اگر وہ چپ رہا تو اس کا حکم نہیں دیا جائے گا. البتہ اب جب اس نے تکبیر وہ کرنے لگا ہے نا، نیت کرنے لگا ہے، تو اس دوران کیا کہے، وَيَقُولُ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ، اور یہ پوری آیت جو ہے پڑھ لے اگر یاد ہے تو. یہ آیت پڑھ لے عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فی روایت، امام ابو یوسف کے نزدیک ایک روایت میں ہے کہ کہے گا تکبیر سے پہلے. ٹھیک ہے، آیا ہے نماز پڑھنے کا ارادہ کرنے لگا ہے تو یہ آیت پڑھ لے. تو یہاں وہ حاجی رمضان صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو مؤذن بھی تھے، اذان بھی کہتے تھے، اور پھر ظاہر تکبیر بھی وہی پڑھتے تھے. تو وہ پہلے اس طرح حضرت کے زمانے میں انی وجہ تو یہ آیت پڑھ لیتے تھے. تو اس کے بعد پھر یہ ان کی یہ جو ہے نا یاسین صاحب، ابھی آپ نے دیکھو یہ ان کے والد صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، سلیم بھولا، اور ان کے اللہ خوش رکھے ان کو. اچھا آگے ہے جی ایک تو یہ ہے نا اینک کے باوجود بعض مسائل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل جو آنکھ ہے، اصل آنکھ کا جو کیمرہ ہے وہی اصل چیز ہے. یہ اینک کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن جس پہ بھولے تھے ہم وہ بات کہاں. اچھا جی اس کے بعد ہے وفی روایت یقول قبل تکبیر، وفی روایت یقول بعد تکبیر. ہاں ایک روایت میں تو یہ ہے امام یوسف کی کہ جب تکبیر ابھی کہنے لگا، اللہ اکبر کہنے لگا، تو پہلے یہ انی وجہت وجہی للہ یہ پڑھ لے، فطر السماوات پوری آیت جو ہے آخر تک. تو اگر ایک روایت یہ ہے کہ تکبیر کہے تو یہ پڑھ لے، تو اس کے بعد نیت کر کے نماز شروع کرے. ایک روایت یہ بھی ہے. وَعِنْدَهُمَا یقول قبل الافتتاح ہے، اور ان دونوں کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک کہتے ہیں کہ نہیں، افتتاح سے پہلے یعنی نیت کرنے سے پہلے یہ پڑھ لے، اس کے بعد اپنی نیت کرے اور نماز میں داخل ہو جائے، شروع ہو جائے. ولا یقول بعد النیت، نماز کا نیت کر لیا مثلا 2 رکعت نماز فرض نماز فجر، تو پھر نہیں. قبل التکبیر بالاجماع، اس پر اجماع ہے. ہاں ثم یتعوذ، پھر تعوذ پڑھے، تعوذ یتعوذ لفظی معنی پناہ مانگنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. اما تعوذ فتبع للثناء، تو یہ تعوذ جو ہے، یہ جو پہلے آپ نے ثنا پڑھی ہے نا اس کے بالکل تابع ہے، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ ہے. عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک. حتی یاتی بہ المقتدی، یہاں تک کہ اسے مقتدی بھی کہے گا. وفی العیدین، اور عیدین میں یاتی بہ قبل التکبیرات بعد الثناء، کہ لائے اسے تکبیروں سے پہلے ثنا کے بعد. والمسبوق، اور جو مسبوق ہوتا ہے، یاتی بالثناء اذا ادرک الامام حالت المخافہ، اور مسبوق ثنا کے ساتھ پڑھے گا جب امام کو پائے مخافت کی حالت میں، یعنی کہ وَإِذَا ثُمَّ إِذَا قَامَ إِلَىٰ قَضَاءِ مَا سَبَقَ يَأْتِي بِهِ أَيْضًا كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُلْتَقَطِ، اور جب کھڑا ہو تو ما سبق جو ہے، ما سبق کا مطلب ہے جو پہلے گزر چکا ہے، تو ما سبق کی قضا کے لیے وہ تب بھی اسے پڑھے گا. اسی طرح اس کو ملتقط میں ذکر کیا گیا، ملتقط خود کتاب کا نام ہو گیا. ما سبق، ما سبق جو پہلے گزر گیا. تو ظاہر اب بندہ ہوتا ہے تو اگر شروع میں شامل ہے تو پھر تو ثنا جلدی پڑھ لیتا ہے نا مقتدی. تو اگر امام صاحب نے سورہ فاتح شروع کر دیا تو پھر بھی طریقہ یہی ہے کہ جب وہ سانس نکالے تو یہ اپنی پڑھ لے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھ لے. تو اگر کوئی وہ جلدی پڑھ رہے ہیں، کوئی سانس نکالنے کا چکر نہیں ہے، تو سورہ فاتح کے دوران یہ اپنی ثنا پڑھ لے. پھر آگے ہے جی وَإِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَهُوَ يَجْهَرُ يَسْتَمِعُ وَيَنْصِتُ، جب پائے امام کو تو وہ جہری قرات میں ہے تو یہ پھر غور سے سنے. یستمع، استمع یستمع غور سے سننا، غور سے سنے. وَيَنْصِتُ، ٹھیک ہے، اور چپ رہے. وقال بعضهم، اور بعض نے فرمایا یاتی بالثناء عند سکتات الامام کلمۃ کلمۃ، تو بعض نے فرمایا ہے کہ ثنا پڑھے، یہ جو پیچھے آیا ہے مسبوق، جب امام
سکتات کی شکل میں پڑھ لے گا. جب امام چپ کرے درمیان میں تھوڑا سا پڑھ سبحانک اللہم، پھر امام نے پڑھ دی چپ ہو جائے تو پھر اس نے سامنے نکالا وبحمدک تبارک اسمک، پھر اس طرح کر لے، کلمتن کلمتن کر لے. وعن الفقیہ ابی جعفر انہ اذا ادرک الامام فی الفاتحہ یسنی بالاتفاق قضا فی الذخیرہ. اور فقیہ ابو جعفر سے ہے کہ جب امام کو پائے فاتحہ میں، امام فاتحہ کے بعد جب قرات شروع کر دے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قرات سے پہلے دوسری صورت پڑھنے سے پہلے، دوسری آیات پڑھنے سے پہلے، آیت الکرسی آیت طویلہ پڑھنے سے پہلے، یا آیات قصار مختلف چھوٹی جو ہے نا وہ سور قصار سے یا سور طوال سے یا جو ہے اوساط ہیں ان میں سے کوئی پڑھ رہا ہے، اس سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ثنا پڑھ لے. ذخیرہ میں اسی طرح ہے. اما فی صلاۃ الجمعۃ والعیدین اذا كان المقتدی بعیدا من الامام، اور جہاں تک تعلق ہے نماز جمعہ کا اور نماز عیدین کا، اگر مقتدی دور ہو امام سے فقد اختلف المتاخرون فیہ، تو متاخرین علماء نے اس میں کیا ہے اختلاف. وَإِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ تَحَرَّى ہاں تو پھر رکوع یتحرّا اس میں پھر تحری کرے گا. ان کان اکثر الرائی انه لو اتا به يدرك الامام في شيء من الركوع ياتي به قائما والله يرقى ويتابع. تو اس میں آپ دیکھ لے آ کے، تو اب امام پہلے رکوع میں ہے تو یہ اس کو کچھ جب جوتیاں اتار رہا تھا تو اس وقت کچھ اندازہ ہوا، اس وقت امام رکوع میں گیا اللہ اکبر، تو یہ کہتا ہے کہ میں جلدی سے جاؤں گا اور کھڑے ہو کے فوراً جو ہے میں ثنا بھی پڑھ لوں گا اور فوراً پھر رکوع میں بھی شامل ہو جاؤں گا اور ایک بار سبحان ربی العظیم بھی کہہ لوں گا. پھر تو یہ ایسے کرے کہ آئے یاتی بھی آئے قائمن اور کھڑا رہے اور رکوع نہ کرے، تو ایسا کر لے، ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح تو پھر میں نے ثنا پڑھی تو اس طرح تو یہ رکوع ختم ہو جائے گا، رکعت ختم ہو جائے گی، تو پھر کیا ہے وَإِلَّا یرکعو رکوع میں شامل ہو جائے، وَیُطَابِعُ اور پیروی کرے، تابع یطابع متابعتاً پیروی کرنا، تو امام کی پیروی کرے. وَقَضَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَىٰ، اسی طرح جب آیا تو امام کو سجدہ پہلے سجدہ میں پایا، وَلَا يَأْتِي بِالرُّكُوعِ تو وہ رکوع نہیں کرے گا، وَلَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِتِلْكَ الرَّكَعَةِ اور نہ وہ اس رکعت کو پائے گا. وہاں اس وقت رکوع کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ رکوع کر کے پھر سجدہ میں جا کر امام کے ساتھ سجدہ شامل ہے. کچھ جاہل لوگ ایسے کرتے ہیں، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں. وجہ یہ ہے کہ اس نے رکوع پایا نہیں تو خود رکوع کر کے سجدے میں تو جا نہیں سکتا، تو کیا فائدہ، تو اس طرح نہ کرے. آگے ہے جی ولا کیونکہ یہ رکعت یہ پانچ تو معلوم یشارک الامام فی الرکوع، کیونکہ شریک نہیں ہوا یہ امام کے ساتھ رکوع میں، کلو پورے کے پورے میں، اور مقدار تسبیح یا ایک تسبیح کی مقدار بھی اس میں شامل نہیں ہوا، تو پھر کیا. وہ پھر ذخیرت ہے اور ذخیرہ میں ہے، وہ ان سوا ہزارہ پھر رکوع سارا مدرکن، تو اگر تو اس نے برابر کر لی پیٹ نیچ جیسے رکوع میں ہوتی ہے اتنی اگر مقدار کر لی سارا مدرکن، تو پھر ہو جائے گا پانے والا، یعنی اس رکعت کا پانے والا. سواء قدر اعلی وَإِن قدر ہاں آمزین، یعنی برابر ہے کہ وہ اس پر تسبیح پر قادر ہوا یا نہیں. سواء قدر اعلی تسبیح ولم یقدر، کہ رکوع کا جتنے جھکنا تھا اتنا اس نے برابر تو کر لیا، اب ایک بار تکبیر پڑھ نہیں سکا، یا اگر کرتا تو پڑھ بھی لیتا، لیکن یہ ایک الگ بات ہے، تو بہرحال اس نے پھر یہ رکعت پا لی. وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ يُكَبِّرُ فَيَقْعُدُ، اور اگر امام کو اس نے قعدہ اخیرہ میں پایا تو پھر ٹھیک ہے تکبیر کہے اور بیٹھ جائے. وقال بعضهم، اور بعض مشایخ نے فرمایا یاتی بالثناء ثم یاخذ، بعض نے فرمایا کہ نہیں، امام اگر اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ جا کے نماز شروع کرے، کھڑا ہو ثنا پڑھے اور پھر جا کے بیٹھ جائے، تو یہ اچھا طریقہ ہے. ثم یاخذ پھر بیٹھ جائے، ولا يتعوذ الا بعد الثناء اور تعوذ نہیں پڑھے گا مگر ثنا کے بعد. ثم یسمی پھر تسمیہ پڑھے یعنی کہ بسم اللہ پڑھے، ویاتی بها فی کل رکعت اور ہر رکعت میں اس طرح پڑھے، یعنی ہر رکعت میں بسم اللہ اگر یہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں. لأن اکثر المشائخ علی ھذا، کیونکہ اکثر مشائخ اسی پر ہے، امام کے پیچھے بھی کھڑا ہوا ہے تو ہر رکعت میں یہ بسم اللہ پڑھ لیا کرے. اما الامام اذا جہر، اور جب امام اونچی آواز سے قرات کرے، فلا یاتی بها تو یہ اس طرح اس کے ساتھ نہیں پڑھے گا. واذا خافت یاتی بها، اور جب آہستہ قرات کرے تو اسے پڑھے. وَأَمَّا التَّسْمِيَّةُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ السُّورَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی لا یاتی بها، اور کسی سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں پڑھے گا. وعند محمد رحمہ اللہ تعالی یاتی بها، اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک اسے پڑھے گا. اذا خافت، جب آہستہ کی قرات ہو، جیسے کہ عصر کی ہے
اور اپنا اور کون سی ہوتی ہے، زور کی ہے، اسی طریقے سے ثم یقرأ الفاتحہ، تو وہ بسم اللہ پڑھے گا اور پھر فاتحہ پڑھے گا. فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ، تو جب امام ولا الضالین کہے یقول آمین، تو اس وقت یہ جو مؤتم ہے، یعنی مؤتم کا مطلب کیا ہے؟ مؤتمن، مؤتمن یا مؤتم، ہاں یہ مؤتم جو ہے نا، مؤتم مقتدی، تو اس وقت مقتدی جو ہے آمین کہے، یقولہا کہے گا اسے، ہاں یخفونہا، اور یہ جتنے ہیں یہ سارے اس کو آہستہ کہیں گے. تو یہ جو اپنے آپ کو غیر مقلد، اپنے آپ کو سلفی کہلواتے ہیں، اہل حدیث کہلواتے ہیں، جنہیں وہابی بھی کہا جاتا ہے، یہ جو ہے جب اپنی نمازوں مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، تھوڑی سی ان کی نمازیں ہوتی ہیں 10-12، جمعے پر بھی ان کی کوئی ایک آدھ صف بنتی ہے، کہیں زیادہ بن جاتی ہوگی، تو فیصل آباد اور ادھر پنڈی ادھر زیادہ بھی ہیں، تو یہ آمین ایسے سارے بولتے ہیں، اور ہر ایک کی آواز بھی الگ ہوتی ہے. تو آپ امیجن کرو کہ ہر ایک کی آواز بھی الگ ہے اور وہ اس طرح آمین کر رہے ہیں. تو مسجد میں اس ٹائم پہ اگر ریکارڈنگ لگاؤ تو پھر یہ لافنگ کی جو ریکارڈنگ ہمیں ملتی ہے وہ ادھر سے بندہ لگا لے اور اس کا بندہ یوز کرے. تو یہ اس قسم کی، تو اس لیے پھر ہمارے علماء نے احناف نے منع کیا ہے. آمین کلمہ ٹھیک ہے، دعائے کلمہ ہے، آمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قبول کر، یا اس طرح کر، یا قبول کر، دو معنی اس کے. اس طرح کر یعنی پہلے جو دعا ہوئی کہ یا اللہ مجھے امتحان میں پاس فرما، تو دوسرے نے کہا آمین، تو اس کا مطلب ہوگا یا اللہ اس طرح کر، یا آمین کا مطلب ہے کہ یا اللہ دعا قبول کر. تو ادھر یہ ہے کہ اسے دل میں کہے گا. ثم یضم سورتن، پھر سورت میں لائے گا سورہ فاتحہ کے بعد، او ثلاث آیات، یا 3 آیتیں ملائے گا. فإن قرأ آیۃ او آیتین لم یخرج عن حد آگے کیا ہے؟ کراہیت، ہاں، اور اگر پڑھی 1 آیت یا 2 آیتیں تو پھر نہیں نکلے گا کراہیت کی حد سے، مطلب یہ کہ مکروہ ہے. وإن قرأ ثلاث آیات خرج عن حد الکراہت، تو اگر 3 آیتیں مکمل بڑی پڑھ لی تو پھر کراہت جو ہے یعنی ناپسندیدگی اس کی حد سے پھر نکل آئے گا. ولم يدخل فی حد الاستحباب، لیکن مستحب کی حد میں داخل نہیں ہوگا. لأن الواجب ضم سورۃ والآیات علیہا، کیونکہ سورت یا 3 چھوٹی آیتوں کو ملانا واجب ہے. والمستحب یقرأ فی السفر، حالت ضرورت لفاتحۃ الکتاب وأی سورۃ شاء. تو مستحب یہ ہے کہ اگر سفر میں ہے تو سفر کی حالت میں سورہ فاتحہ میں کے بعد جو ہے نا کوئی صورت بھی جو چاہے ملا لے. وفی حالت الاختیار، اور اختیار کی حالت میں کیا ہے؟ ہاں وہ حالت سفر میں ہے اور حالت ضرر ہے. ہاں تو اس میں تو یہ ہے، یا حالت ضرورہ ہے، ضرورت کی حالت میں. ضرورت کی حالت کیا ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر ٹائم بہت تھوڑا ہے، بس نکلنے والی ہے، ٹرین نکلنے والی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، یا جو نماز پڑھنے والے تو کہتے ہیں جلدی پڑھو اور آگے نکلو، ہمیں جگہ دو، تو وہاں یہ حالت ضرورت ہے. اور اگر حالت اختیار میں ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، تو یقرأ فی الفجر سورۃ البروج ومثلھا، فجر کی نماز میں سورۃ البروج پڑھے اور اس کی مثل کی جو صورتیں ہیں، والسماء ذات البروج، یہ. وفی الظہر کذالک، اور ظہر کی نماز میں بھی اسی طرح کی صورتیں پڑھے. وفی العصر والعشاء دون ذالک، اور عصر اور عشاء میں اس کے علاوہ پڑھے. یہاں دون کا مطلب ہو گیا علاوہ. وفی المغرب بالقصار جدا، اور مغرب میں چھوٹی کم جو آیتوں والی صورتیں ہیں وہ پڑھے. وفی الحضر، اور گھر میں ہو یعنی کہ مقیم ہو. اذا خاف فوت الوقت، تو جب وقت کے فوت ہونے کا خوف ہو. یقرأ قدر ما لا تفوتہ الصلاۃ، اتنا تھوڑی سی قرات کر لے کہ جس سے بس ٹائم کے اندر نماز فوت رہو. وَإِن لَمْ يَخْفَ، اور اگر کسی قسم کو کوئی خوف نہیں ہے، فوت الوقت یعنی فوت کے وقت ہونے کا خوف نہیں ہے. یقرأ فی الفجر ب40 اور 50 اور 60 آیت، تو فجر کی نماز میں 40، 50 اور 60 آیتوں تک پڑھے. فی الظہر کذالک، اور زور میں بھی ایسی پڑھے. او دون ہو، یا سے تھوڑا سا کم کر لے، 30 آیتیں پڑھ لے. وفی العصر والعشاء کذالک، اور عصر عشاء میں بھی اتنی پڑھ لے یعنی کہ 25-30 آیتیں پڑھ لے. وقال القدوری، اور امام قدوری نے فرمایا فی الفجر بطوال المفصل، کہ فجر میں طوال مفصل پڑھے. فی الظہر والعصر والعشاء باوساط المفصل، اور زور اور عصر عشاء میں اوساط مفصل پڑھے. وفی المغرب بقصار المفصل، اور مغرب میں قصار مفصل پڑھے. اما طوال، اب یہاں انہوں نے تشریح شروع کر دی ہے، تو یہ سب سے پہلے ہے جی طوال المفصل. پڑھو ذرا.
ہاں طوال المفصل، مفصل یہ ہو گیا. دوسرے ہے جی اوساط، اوساط المفصل، بولو. ہاں اوساط المفصل. اور تیسرا ہے جی کسار المفصل، بولو. ہاں کسار المفصل. اما طوال المفصل فمن سورة الحجرات الى سورة البروج. حجرات سے، اب یہ تو تقریباً اس کو ہم رکھیں گے علیحدہ، کچھ دنوں کے بعد ہو سکتا ہے پھر اس میں جان پڑ جائے. حجرات سے بروج تک، سورہ حجرات سے بروج تک جو صورتیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے طوال المفصل. کیا کہا جاتا ہے؟ طوال المفصل. وَأَمَّا أَوْسَاطُ الْمُفَصِّلِ سورة البروج إِلَى لَمْ يَكُنْ. تو اب بروج سے لے کر لم یکن الذین، آگے کیا ہے؟ ہاں لم یکن تک، یعنی ٹھیک ہو گیا، آخری پارہ شروع ہو گیا. تو ایسے کر لو بروج کے اوپر بھی. اور اس کے بعد ہے جی وَأَمَّا قِصَارُ الْمُفَصِّلِ، تو لم یکن سے لم یکن الذین، ہاں لم یکن سے لے کر سورہ الناس تک، والناس کہہ لیں، الناس کہہ لیں. ٹھیک ہو گیا. الى آخر القرآن. واما قصار المفصل فمن لم يكن فمن لم يكن سے لے کر الى آخر القرآن، قرآن کے آخر تک. آگے جی ويطيل الامام في الفجر في الركعة الاولى على الثانية، اور لمبا کرے، اطال یطیل، لمبا کرنا، طویل کرنا، اور لمبا کرے امام فجر کی پہلی رکعت میں الثانیت، دوسری رکعت پر. فجر کی پہلی رکعت کو امام لمبا کرے دوسری رکعت پر. او رکعت الظہر، اور دو رکعتوں کو، زور کی دو رکعتوں کو، پہلی جو وما سواہما، جو ان دو کے علاوہ ہیں، سواء برابر ہے. وقال محمد رحمہ اللہ تعالی، اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا احب الیہ، مجھے محبوب ہے، احب الیہ جو مجھے محبوب ہے، مجھے جو پسند ہے، I love، ایسے احب الیہ یطیل الرکعۃ الاولی علی الثانیۃ فی الصلوات کلھا. مجھے یہ بات پسند ہے، I love this، I love that، کہ ہر نماز میں پہلی رکعت کو دوسری رکعت کے مقابلے میں لمبا کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ امام محمد کہتے ہیں I love it. آگے جو ہے وَأَمَّا إِطَالَةُ الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى، اور دوسری رکعت کی اطالت، اطال یطیل اطالت، لمبا کرنا، دوسری رکعت کی اطالت دوسری رکعت کی اطالت پہلی رکعت پر. مثلا پہلی رکعت میں آپ نے آیتیں پڑھی ہیں جی 10، اور دوسری رکعت میں آپ نے پڑھ لی ہیں جی 14 12 16، لمبی کر دی نا دوسری رکعت، تو اطالت ہو گئی. تو دوسری رکعت کی اطالت پہلی پر فمکروہ بالاجماع، بالاتفاق یہ مکروہ ہے، ایسے نہیں کرنا. ان کانت بثلاث آیات او فوقہا، اگرچہ 3 آیتیں ہوں یا 4 یا فوقہا، اس سے اوپر ہوں، اس سے زیادہ ہوں. وان کانت آیتن او آیتین لا تقرأ، اگر ایک آیت یا 2 آیتیں چھوٹی چھوٹی کوئی لمبی ہوگی تو یہ اس میں اتنا مکروہ نہیں ہوگا پھر. ٹھیک ہے، مثلا پہلی رکعت میں آپ نے 10 آیتیں پڑھی اور دوسری رکعت میں کتنی ہو گئی 11، ایک بڑھ گئی نا، یا دوسری رکعت میں ہو گئی جی 12 تو 2 بڑھ گئی. تو اتنی اگر کر لیں تو یہ اگرچہ مکروہ ہے لیکن اس میں زیادہ کراہیت نہیں ہے، یعنی زیادہ اس میں مکروہ نہیں ہے. لیکن 3 آیتیں اگر پڑھ لیں دوسری رکعت میں زیادہ تو پھر یہ مکروہ شروع ہو جائے گا، ناپسندیدہ. وَأَمَّا فِي السُّنَنِ، اور جہاں تک سنتوں کا تعلق ہے، وَفِي سَائِرِ النَّوَافِلِ، اور تمام نوافل کا جہاں تک تعلق ہے، فَيَسْتَوِي بَيْنَ الرَّكْعَتَيْن، تو برابر کرے دونوں رکعتوں میں. پہلی میں اگر 10 آیتیں پڑھی ہیں تو دوسری میں 10 پڑھے، پہلی میں 5 پڑھی ہیں تو دوسری میں 5 پڑھے، پہلی میں 3 پڑھی ہیں تو دوسری میں 3 پڑھے، برابر کرے، ایک جیسی کرے.
ٹھیک ہے. اس میں بھی اگر چھوٹی لمبی ہو گئی تو زیادہ تر لوگ جو ہے ایک صورت کوئی پڑھ لے، مثلا سورہ اخلاص کو پڑھ لیتے ہیں تو وہ برابر ہو جائے گا. سورہ فلق پڑھ لیتے ہیں دونوں میں تو برابر ہو جائے گا. سورہ الناس پڑھ لیتے ہیں دونوں میں تو برابر ہو جائے گا. سورہ کوثر پڑھ لیتے ہیں دونوں میں تو برابر ہو جائے گا. ایک سورہ کوئی بھی سورہ والضحیٰ پہلی رکعت میں پڑھی، دوسری رکعت میں بھی سورہ والضحیٰ پڑھ لی ہے. پہلی رکعت میں سورہ التین پڑھی والتین والزیتون، تو دوسری میں بھی یہی پڑھ لی تو برابر ہو گئی. تو یہ ہے سنن اور نوافل کی بات. الا اذا كان مرويا او معصورا، مگر یہ کہ کوئی مروی ہو اور معصور ہو. معصور کا مطلب ہے اثر والی. اثر کہتے ہیں یہاں اثر سے مراد حدیث ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول مبارک یا کسی صحابی کا قول مبارک، اس کو اثر کہتے ہیں. تو اسے پھر جو روایت اور اثر سے ہو تو وہ مروی اور معصور ہو جائے گی. مثال کے طور پر کوئی حدیث کے مطابق کوئی 2 رکعت نماز نفل ایسے ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو ایسے پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھنی ہے اور اتنی بار پڑھنی ہے، تو دوسری رکعت میں فلاں صورت پڑھنی ہے تو اتنی بار پڑھنی، تو فرماتے ہیں وہ بات الگ ہے. فیصلی کما جاء فی الروایت والاثر، پس پڑھے پھر اسی طرح جس طرح کہ آیا ہے روایت میں اور اثر میں. تو وہ تو اس کی پیروی کرے گا، اس میں برابری اور بڑا چھوٹا وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گئی، قرات کی بات ختم ہو گئی. فرماتے ہیں فلما فرغ من القراءۃ یخر راکعا مکبرا، پھر جب قرات سے فارغ ہو گیا تو پھر نیچے جائے تکبیر کہتا ہوا. ٹھیک ہے، یخر خر یخر نیچے جائے رکوع کرتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے. وینبغی ان یکون ابتداء تکبیر عند اول الخرور، جیسے ایسے کیا نا تو اللہ اکبر ایسے کرے، یعنی سٹارٹ لیا نا رکوع کے لیے، یہ سٹارٹ لیا اللہ اکبر، یہ خرور ہے کہ خرور کا جو اول ہے نا اس میں، لیکن خرور کا آخری کیا ہے، یہ یہاں پہنچ کے اللہ اکبر. بعض امام میں نے ایسے دیکھے بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری ایک شخصیت جو وہ بھی اس طرح کرتے تھے، تو پھر حضرت نے منع بھی کی تو لیکن وہ اس پہ نہیں کرتے. یہاں پہنچ کے اللہ اکبر یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، رکوع کا سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ سیدھے کھڑے ہو نا آپ، یہ اللہ اکبر ایسے، یعنی جیسے سٹارٹ لیا آپ نے جھکنا، خرور کرنا شروع کیا، جھکنا شروع کیا، تو وہاں ہی آپ نے تکبیر کہنی ہے. والفراغ منه عند الاستواء راکعا، بالکل جب صحیح رکوع پورا ہو گیا تو اس وقت اس کو چاہیے کہ تکبیر سے فارغ ہو جائے. یہ نہیں کہ ابھی رکوع ہو چکا ہے، بالکل مکمل رکوع ہو چکا ہے اور اس کی تکبیر بعد میں ابھی ختم ہو رہی ہے. خاص کر آپ میں سے جو امام کرتا ہے، ابھی بھی امام بیٹھا، باقی مجھے نہیں پتا، امام صاحب کا مجھے نہیں پتا کہ امام بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا. امام کرواتے ہوئے ابھی نہ کروانا، لوگوں کی بیڑیوں میں جو نا بٹے نہیں ڈالنے اچھے بڑے بڑے. آگے جی، وقال بعض المشائخ، اور بعض مشائخ نے فرمایا یکبر قائما، تکبیر بالکل کھڑے کھڑے کہے، یرکعو قضا، تو پھر مطلب کھڑے ہو کر تکبیر کہے اور پھر رکوع کرے. قضا ذکرہ فی المحیط، اسی طرح ذکر کیا گیا ہے، ذکر کیا ہے محیط میں. ہاں، مستدلم بقول محمد رحمہ اللہ، استدلال پکڑتے ہوئے، دلیل پکڑتے، استدلال کا مطلب ہوتا ہے دلیل پکڑنا، استدل یستدل استدلالا. ہاں، امام محمد کے قول سے کہ اذا اراد ان یرقع یکبر، کہ جب ارادہ کرے رکوع کرنے کا تو اس وقت تکبیر کہہ دے. تو یہ امام محمد کا قول ہے. وقال بعضهم اذا اتم القراءۃ، اتم یتم اتماما، پورا کرنا. ٹھیک ہے، اتم یتم پورا ہونا، اتم یتم پورا کرنا. اتم القراءۃ حالت الخرور، اگر قراءت کو اپنے حرور کی حالت میں، جھکنے کی حالت میں مکمل کیا، لا باس بہ. یہ دیکھو اب وہ پڑھ رہا تھا سورہ آخری سورت پڑھ رہا تھا تو وہ پہنچا جی من الجنۃ والناس، میری طرف دیکھو، اچبال، چبل کی جمع ہے اچبال. ٹھیک ہے، یہ دیکھو کیا کیا اس نے، قیام کی حالت میں ہے، من الجنۃ والناس. جب الناس پہ پہنچا تو رکوع کے لیے تھوڑا سا جھک گیا. تو اگر اس نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا، لا بأس به ان يكون ما بقي من القراءة حرفا او كلمة. پہلی ولول واصح، پہلی بات زیادہ درست ہے کہ کھڑے کھڑے اپنی قرات مکمل کرے، لیکن اگر لا بأس کا کیا مطلب ہے، کوئی حرج نہیں. لا بأس، لا بأس. تم آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے باتیں کرنے کی؟ کوئی بات پوچھنی تو مجھ سے پوچھو. انجم تمہیں کیا تکلیف ہے؟
کوئی تکلیف ہے؟ تو کوئی حرج نہیں یہ کہ مابقیہ جو باقی ہو قراءت سے ایک حرف یا ایک کلمہ، مثال کر من الجنتی والناس، تو والناس جو ایک کلمہ تھا نا، یہ جب پڑھا تو تھوڑا سا جھک کیا رکوع کے لیے، تو اس میں تو لا باسا، کوئی حرج نہیں، ہاں؟ لیکن اگر زیادہ ہے پھر درست نہیں۔ والاول واصح، اور پہلا حکم زیادہ صحیح ہے، وہ یہی ہے کہ آپ قیام کی حالت میں اپنی قرات مکمل کر کے آرام سے پھر نیچے جاؤ۔ وَيَدَ يَدَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور پھر جب نیچے جائے تو دونوں رکھے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر، وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ، یہ جو ہے نا لوگ نہیں سمجھتے، اور کھول کے رکھے اپنی انگلیوں کو۔ لوگ رکوع پہ جاتے تو ایسے رکھ لیتے ہیں ہاتھ، دیکھو ایسے، جبکہ اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں، وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ، کھول کے رکھے اپنی انگلیوں کو۔ انجم خبیث انسان، ادھر دیکھو لوگ کیسے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ادھر ہم کیا پڑھ رہے ہیں، وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ، کھول کے رکھے اپنی انگلیوں کو، اور ایسے وَيَبْسُطُ، اور پھیلائے، ظَهْرَهُ، اپنی پیٹھ کو بچھا دے، وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، اور نہ اٹھائے اپنے سر کو، وَلَا يُنَكِّسُهُ، اور نہ جھکائے اس کو، ٹھیک ہے۔ سر کے بارے میں کہا کہ رکوع کی حالت میں گیا، اب کچھ لوگ چبل ہوتے ہیں، شہاب اٹھ کے کرو رکوع کرو، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے رکوع کرو، تو پکڑو صحیح پورا، یعنی ہوگا۔ اچھا اب اس کو برابر کرو تھوڑا سا، یہ ہو گیا، اب سر کو تھوڑا سا اوپر کرو، سر کو اوپر، یہ اس کی رکوع کی حالت ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں ولا ينكس راسه، اپنے سر کو نہیں جھکائے، تو سر کو جھکاؤ اور جھکاؤ، کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور سر کو کچھ زیادہ ہی جھکا لیتے ہیں، تو یہ ہے نکس یونکس، جھکانا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا اوپر کرو، ایسے بالکل یہ برابر رکھنا ہے، یہ سارا تھوڑا سا، یہ جو ہے ہو سکتا ہے میڈیکل کو پرابلم بیٹھ جاؤ، تو اس طرح برابر کر کے رکھنا۔ وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ، اور کہے اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم ثلاثا، تو 3 مرتبہ اپنے رکوع میں کہے سبحان ربی العظیم، یعنی پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے۔ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، اور یہ کم درجہ ہے، ادنا کا مطلب کیا ہے، ادنا کا لفظی معنی قریب ہے، اور یہاں کم، یعنی کم درجہ ہے، مطلب ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنا کم درجہ ہے۔ وَإِنْ زَادَ وَأَفْضَلُ، اور اگر زیادہ کرے تو وہ افضل ہوگا، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا 5 مرتبہ کہے سبحان ربی العظیم۔ وَيَخْتِمُ عَلَى وِتْرٍ، اور ختم کرے طاق پر، کیا مطلب، 3 بار پڑھے، 5 بار پڑھے، 7 بار پڑھے، 9 بار پڑھے، 11 بار پڑھے، 13 بار پڑھے، 15 بار پڑھے، 17 بار پڑھے، 19 بار پڑھے، 21 بار پڑھے، جتنی بار پڑھے، لیکن وہ طاق پہ ختم کرے، جفت پہ ختم نہ کرے۔ طاق اور جفت کا فرق پتہ ہے تمہیں شیراز؟ جفت وہ ہوتا ہے کہ جو پورا تقسیم ہو جائے 2 پر، ٹھیک ہے، جیسے 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24 ایسے، لیکن طاق وہ ہوتا ہے کہ جو 3 پر تقسیم ہو رہا ہے، 3 آگے پھر 5 پھر 7 پھر اس طرح جو ہے نا 9، تو اس میں کیا کرنا ہے، ختم ختم کرنا، وَيَخْتِمُ کیا کرنا ہے، عَلَى وِتْرٍ، وطر کا مطلب کیا ہے، طاق پر ختم کرنا ہے۔ وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَرَّةٍ، اور اگر اقتصار کیا، یعنی بہت ہی کمی کر دی، اقتصار کمی کرنا، اور اقتصار کیا عَلَى مَرَّةٍ، ایک ہی بار، یا او ترکہ، یا اسے ترک کر دیا، جاز صلاتہ، تو جائز ہے اس کی نماز، ویکرہ، اور مکروہ ہے۔ اب ایسے کیا کہ ایک دفعہ سبحان ربی العظیم اللہ سجدے پہ چلا گیا، جیسا کہ تراویح میں کرتے ہیں یہ اپنا استاد ہے تراویح میں یہ سارے استاد ایسے ہی کرتے ہیں، استاد ہی دکھاتے ہیں نا اپنی، تو ایک بار ہی پڑھتے، تو اگر ایک بار پڑھا تو جائز تو ہے، لیکن اس میں کراہیت آ جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی مریض ہے، کوئی ایسی کوئی بات ہے، تو پھر وہ ایک بار کرے، یا وقت کم ہے تو ایک بار کرے، تو اس کے بعد یہ ہے جی اگر اس نے چھوڑ دیا کسی رکوع میں تو یہ بھی مکروہ ہے، لیکن نماز اس کی وہ رکعت بہرحال ہو جائے گی۔ وروی عن ابی المطیع البلخی، اور ابو مطیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے علامہ ہیں جو ہے، یہ ان سے یہ روایت ہے، ان سے یہ بات کی گئی ہے کہ ان تسبیح الرکوع والسجود رکن، کہ رکوع کی تسبیح بھی ایک رکن ہے پورا،
رکن کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ستون ہوتا ہے نا، اس کو، یہ جو کھمبا، اس کو رکن کہتے ہیں. ایک پورا رکن ہے. والسجود، اور جو سجدہ کی تسبیح ہے وہ بھی رکن ہے. ٹھیک ہے. حتی لو ترکہ لا یجوز صلاۃ، اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر نماز اس کی جائز نہیں ہے. ہاں آگے جی، ولا ينبغي للامام ان يطيل التسبيح على وجه يمل القوم. اس کا لوگ خیال نہیں کرتے، بہت سارے امام اس بات کا خیال نہیں کرتے. ولا ينبغي، اور مناسب نہیں ہے، للامام، امام کے لیے، ان یطیل، یہ کہ لمبا کرے، اطال یطیل، یہ کہ لمبا کرے، التسبیح، تسبیح کو، علی وجہ، اس طریقے پر، اس انداز سے، اس طریقے پر، on the way، یمل القوم. مل یمل کا مطلب ہوتا ہے ملال آنا، طبیعت میں ملال آنا، ملامت کرنا. ٹھیک ہے کہ ملامت، اب قوم لوگ، تو لوگ کیسے ملامت کریں گے؟ لوگ ایسی ملامت کریں گے کوئی 15 باری سبحان ربی العظیم، 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 یہ 9 دفعہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب قوم ساری ملال میں ہے. ٹھیک ہے، اور ملامت کر رہی ہے کہ مکسی بھی صحیح آج کوئی یاد نہیں، سجدہ استاد مکاسن یا نہ مکاسن ہے وہ. تو یہ جو ہے نا امام کے لیے مناسب نہیں ہے ایسا کرنا. ہاں کوئی ایسی بات ہے کہ خاص قسم کے مقتدی پیچھے کھڑے ہیں، امام بھی خاص، اس کے مقتدی بھی کوئی 2-3 ہیں وہ خاص ہیں، خاص قسم کے نوافل پڑھ رہے ہیں، پہلے سے طے شدہ بات ہے کہ اتنے دن لمبا رکوع ہوگا، اتنے لمبا قیام ہوگا. جیسے کہ اب زیادہ تر استاد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں نفل میں قرآن پاک، اور آپ نے شاگرد کہتے ہیں تو ہم سنو، پیچھے 2 شاگرد کھڑے کر لیا، آگے شروع ہو گیا، اور پہلے بتایا ہوا ہے کہ میں پہلی رکعت میں پہلا پارہ پڑھوں گا، تو یا آدھا پارہ پہلی رکعت میں پڑھوں گا. ٹھیک ہے، تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، سمجھی ہوئی بات ہے، مفہوم ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. یہ نہیں کہ اگر آپ کو کوئی استاد کہے کہ میں پڑھتا ہوں یہ تو میں ایسے کرتا ہوں، نہیں وہ تو منیت المصلی میں پڑھا ہوا، ایسے تو نہیں کرنا. اتنے لمبے قیام اور اتنے لمبے رکوع اور لمبے سجدے نہیں کرنے، وہ الگ بات ہے. یہ عام حالت کی بات ہو رہی ہے. کیوں ایسے نہیں کرنا؟ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِتَنْفِيرِ الْقَوْمِ وَأَنَّهُ مَكْرُوهٌ، کیونکہ یہ سبب ہے قوم کو نفرت دلانے کا، اور یہ مکروہ ہے. اس سے تو قوم متنفر ہو جائے گی، اور مسجد میں نہیں آئے گی کہ جناب یہ کیسے امام صاحب حبیب الرحمان صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو کوئی 17 دفعہ تسبیح پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو 19 بار. یہ کیا چکر ہے؟ چکر جو ہے نا وہ نہیں کرنا کسی بھی دینی کام میں، اس کو بڑے اچھے انداز سے، بڑے ہی بہترین انداز سے. دیکھو اعتدال بولو. ہاں اعتدال کیا ہے؟ وہ تو بڑے بڑے ہمارے آج لوگ کہتے ہیں او جی ہمیں تو بس قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیث ہمارے سامنے ہے، ہمیں کسی امام کی یا کسی درس نظامی کورس کرنے کی یا کسی استاد سے پڑھنے کی کیا ضرورت. تو وہ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن جو پڑھتے ہیں اساتذہ سے باقاعدہ، ائمہ کو پڑھتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو پڑھتے ہیں، امام شافعی کو پڑھتے ہیں، امام احمد کو پڑھتے ہیں، امام مالک کو پڑھتے ہیں، امام ابو یوسف کو پڑھتے ہیں، امام محمد کو پڑھتے ہیں، امام ظفر کو پڑھتے ہیں، دیگر ائمہ کو پڑھتے ہیں، تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا اعتدال رکھا ہے انہوں نے، کہ نہ کم کرو. ایک بار بہت ہی کمی تھی کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور بندہ ایک بار کا سبحان ربی العظیم اور ٹھک سجدہ، سبحان ربی اعلیٰ اور پھر ٹھک اوپر. تو پھر انہوں نے اعتدال درمیانی چلی تو انہوں نے کہا کہ 3. ٹھیک ہے جی، اور سنت کے بعد صحابہ کے طریقے بھی اس میں ہیں. تو اس طرح جو ہے نا ایک اعتدال ہے ہر رکن میں. وَلَوْ وَطَالَ الرُّكُوعَ لِإِدْرَاكِ الْجَائِي، جائی اسم فاعل ہے، جا یجیو سے آنے والا. اگر امام گیا جی رکوع میں، پہلے رکوع میں، اور اسے کوئی پیچھے سے ٹھک 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 کی آواز آئی کہ کوئی بابا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے پھر کیا کیا؟ اطال الرکوع، لمبا کیا رکوع کو. اگر لمبا کیا رکوع کو، لِإِدْرَاكِ الْجَائِي، واسطے پا لینے آنے والے کے، ٹھیک ہے، لا تقربا للہ، نہ کہ اللہ کی قربت کے لیے لمبا کیا، للہ تعالی، فہو مکروہ، تو وہ مکروہ ہے. ایک بندے نے، امام نے رکوع اس لیے لمبا کر دیا کہ وہ تسبیح زیادہ پڑھ رہا ہے اور اللہ کے ساتھ ایک قرب ہے، ایک تقرب ہو رہا ہے، تو
تو پھر تو بات آتی ہے سمجھ میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس نے اس لیے لمحہ کیا کہ وہ ٹھک ٹھک کرتا ہوا ملک صاحب چودھری صاحب یا میرا ابا یا میرا چاچا یا میرا تایا وہ انجی آنا پا چلو آن کے مل ویسی رکوئی نہ ترے تسبیحات ذرا اور پڑھ چھوڑ دیں، لمبا کار چھوڑے رکو۔ آ رہی بات سمجھ؟ لِإِدْرَاكِ الْجَائِ، جو آنے والا ہے اس تاکہ وہ پا لے، اس کے پا لینے کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے نہیں، فَهُوَ مَكْرُوهٌ، تو یہ مکروہ ہے، وَلَا يَكْفُرُ، کفر نہیں ہوگا، کفر نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایسا عمل نہیں ہے۔ وَلَوْ أَطَالَ تَقَرُّبًا لِلَّهِ تَعَالَى، اور اگر لمبا کیا اللہ کے قرب پانے کے لیے کہ زیادہ تسبیحات پڑھوں، فَلَا بَأْسَ بِهِ، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ پہلے بات بتا دیا کہ اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو اتنا لمبا کرے، میں تو پہلے بتا چکا ہوں نا کہ بس طاق کرے اور ہر رکوع میں بے شک 7 بار تسبیحات پڑھے، کہ بھئی کعبہ کے چکر جو ہوتے ہیں وہ 7 بار ہے طواف، تو میں بھی 7 تسبیحات کہوں گا۔ وہ کہتا ہے جی میں تو 5 تن پاک کو ماننے والا ہوں، میں تو ہر رکعت میں 5 بار کم از کم کہوں گا سبحان ربی العظیم، اکیلے میں تو جتنی مرضی پڑھو۔ ہاں، ثم وقال بعضهم، اور بعض نے فرمایا یطیل التسبیحات، کہ تسبیح کو ذرا طول دے، کیسے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ایسے نہ کرے، سبحان ربی العظیم ایسے نہ کرے، ٹھیک طریقے سے ادا کرے پورا۔ ثم يرفع راسه، پھر اپنا سر اٹھائے، ويقول الامام، اور امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس شخص کی حمد جس نے کی اس کی حمد، فقط کہے امام، فقط اتنا کہے سمع اللہ لمن حمدہ، حمدہ ہے نا پورا، تو جب وقف کرے گا تو حمدہ۔ وَإِنْ كَانَ مُقْتَدِيًا، اور اگر مقتدی ہے، يَأْتِي بِالتَّحْمِيدِ، تو آئے گا تحمید کے ساتھ، وَلَا يَأْتِي بِالتَّسْمِيعِ، اور تسمیع کے ساتھ نہیں آئے گا۔ تحمید ہے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، بعض میں واو ہے بعض میں لام ہے، تو یہ ہے تحمید، تو یہ تو مقتدی تو یہ کہہ سکتا ہے، لیکن تسمیع کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، تو یہ مقتدی نہیں کہہ سکتا، یعنی جب امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے، تو مقتدی دل میں کیا کہے گا؟ ربنا ولک الحمد، لیکن مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا، اور اگر اکیلا ہے، يَأْتِي بِهِمَا، تو آئے گا ان دونوں کے ساتھ، یعنی تسمیع بھی کرے گا تحمید بھی کرے گا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر۔ اما الامام فیاتی بالتحمید ایضا علی قولہما، اور امام جو ہے وہ تحمید بھی کرے گا، ہاں میں کر لے گا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یقول اللہم ربنا لک الحمد، ایک روایت میں یوں کہے اللہم ربنا لک الحمد، ولا یزید ولا ھذا، اور اس پر مزید کلمات کا اضافہ نہ کرے۔ ویرسل الیدین، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دے، سمع اللہ لمن، ایسا کر سمع اللہ لمن حمدہ، ایسا اپنے ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ فی القومۃ، قومہ میں، کذا قال صدر الشہید فی واقعاتہ، اسی طرح فرمایا ہے صدر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب واقعات میں۔ وذکر السید الامام فی الملتقط، اور سید امام نے ملتقط میں ذکر کیا ہے انہ یاخذ فی الجنازۃ وقت الثناء والقنوت یاخذ علی اکثر المشائخ، کہ باندھے رہے، کچھ کہتے ہیں کہ باندھے رہے تو اس میں کہہ دے، اور نماز جنازہ میں ثناء کے وقت اور دعائے قنوت میں باندھ لے اکثر مشائخ کے قول پر۔ وفی تکبیرات العیدین یرسل یدیہ، اور عیدین کی تکبیر میں ہاتھ کو پھر نیچے چھوڑے گا، تکبیر چلے گا اللہ اکبر تو ہاتھ نیچے چھوڑے گا، اللہ اکبر پھر ہاتھ نیچے چھوڑے گا، ارسل یرسلو ایسے، یعنی بھیجنا یعنی نیچے چھوڑنا ہاتھوں کو۔ آگے ہے جی فَإِذَا اطْمَأَنَّ قَائِمًا، پھر جب قیام میں طمانینت حاصل ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، یہ نہیں کہ ذرا سا تھوڑا سا ایسے کھڑا ہوا اور پھر فوراً نہیں، باقاعدہ اطمینان کے ساتھ مکمل کھڑا ہو جائے، کبرا پھر تکبیر کہے، بالخرور پھر نیچے جھکنے کے لیے کہے، وسجدہ اور سجدہ کرے، وَيَدَعُ رُكْبَتَيْهِ اور رکھے اپنے دونوں گھٹنوں کو، اولاً سجدہ کرتے وقت سب سے پہلے کیا رکھنے ہیں؟ نیچے اپنے دونوں گھٹنے رکھنے ہیں، ثم یدیہ پھر ہاتھ رکھنے ہیں، ثم وجہہ بین کفیہ پھر ہاتھ کو رکھنا ہے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، یہ جو کچھ لوگ بالکل منہ کے نیچے رکھ لیتے ہیں نہیں یا پیچھے کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے، ہتھیلی ایسے رکھنی ہے کہ ان کے درمیان میں جا کے منہ رکھے۔ آئی سمجھ؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ علی الارض زمین پر، ویبدی دبعیہ دبعن کروٹ، تو دونوں کروٹوں کو عن جنبیہ، ہاں
اور اپنی دونوں کروٹوں کو یبدی کا یہاں مانا ہے دور رکھے اپنی دونوں بازوؤں سے، وَيُجَافِي بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، اور خالی رکھے یا دور رکھے اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے. سمجھ آ گئی؟ یہ جو لوگ سجدہ کرتے ہیں ہر چیز ساتھ ملا لیتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انجم سجدہ کرو ادھر پیچھے پڑے جا کے. بس اتنا پرے بھی نہیں جاؤ، کرو سجدہ، تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ. ہاں آپ کرو سجدہ، پہلے گھٹنے رکھے پھر ہاتھ رکھے پھر بس ہاتھ تمہارے ٹھیک. اب سجدہ کرو سجدہ. تو اب دیکھا اس کی رانیں اس کی ٹانگوں سے نہیں مل رہی اور رانیں اس کی پیٹ سے بھی دور ہیں، اور ہاتھ تھوڑا سا یہ جو کونی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اٹھاؤ ایسے. یہ کونیاں بھی آپس میں نہ ملی ہوں، یہ بھی کسی کے ساتھ ٹچ نہ ہو رہی ہوں. بس آ جاؤ، یہ سجدہ ہے صحیح. یا اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں تو صحیح سجدہ کر رہا تھا لیکن عید کا موقع تھا یا نماز جمعہ کا موقع تھا یا کوئی نماز جنازہ سجدہ نہیں ہوتا، بہت بڑا ایک گیدرنگ تھی، بہت بڑا کوئی موقع تھا، کوئی عرس تھا، تو وہ تو پھر میں دوسرا بندہ آیا تو میرے ساتھ، تو ازدحام کی وجہ سے میرے بازو تو بالکل اس نے دبا لی اور پھر میرے بازو ساتھ ٹچ ہو گئے. تو یہ ازدحام کی بات اور ہے، بھیڑ کی بات اور ہے. وہ تو کل بھی ہم نے کیا نا کہ اگلا بندہ بالکل آگے آ گیا تو اس کی پیٹھ پر اگر سارا ہے تو وہاں بھی آپ کا سجدہ چل جائے گا، وہ بات الگ ہوتی ہے. آگے ہے جی والمرأة تنحفظ في سجودها، اور عورت جھکے گی اپنے سجدے میں، وتلزق بطنها بفخذيها، اور لزق یلزق چمٹانا، ملا دے گی اپنے پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ، وہ بالکل ملا کی کرے گی، وہ اس طرح فاصلے نہیں کرے گی. وہ یقول سبحان ربی العلیٰ، اور پھر کہے سبحان ربی العلیٰ کہ پاک ہے میرا اعلیٰ رب، ثلاثاً 3 مرتبہ، وذالک ادنا ہو، اور یہ کم درجہ ہے، مطلب 5 مرتبہ بھی کہہ سکتا ہے، 7 مرتبہ بھی کہہ سکتا ہے. وَإِن زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ، اور اگر زیادہ کرے اس تسبیح کو تو وہ افضل ہے. وَيُتِمُّهُ عَلَى وِتْرٍ، لیکن پوری کرے طاق پر. ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، پھر اٹھایا اپنے سر کو، وَيَقْعُدُ، اور بیٹھے. سر ایک سجدہ کیا، سر کو اٹھایا، پھر بیٹھے جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا اوپر کر کے ٹھک دوسرے سجدہ، ایسا نہیں کرنا. فَإِذَا أَطْمَأَنَّ، بالکل جب مطمئن ہو جائے، قائداً بیٹھتے ہوئے، کبرہ، پھر تکبیر کہے، وَسَجَدَ ثَانِيًا، اور پھر دوسرا سجدہ کرے. وَإِن رَفَعَ رَأْسَهُ قَلِيلًا، اور اپنے سر کو اٹھایا تھوڑا، ثم سجدہ، پھر سجدہ کیا. ان کان الی السجود اقرب، اگر تو وہ سجدے سے زیادہ قریب تھا، لا یجزہ، پھر یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ اس نے کیا ہے فراڈ. وان کان اقرب الی الجلوس جاز ولسخ، اور اگر وہ بیٹھنے کے قریب تھا، کافی پیچھے اس نے کیا ہے ایک سجدے کے بعد، دوسرے سجدے کرنے سے پہلے ایسا لگا ہے کہ واقعی وہ بیٹھا ہوا ہے، جاز، تو پھر جائز ہے، ولسخ، اور یہی سب سے زیادہ صحیح قول ہے. وذکر فی الملتقط، اور ملتقط میں ذکر کیا ہے یجزہ، تو اسے کافی ہے. فاذا فرغ من السجدۃ الثانیہ، اور جب فارغ ہو جائے دوسرے سجدے سے، ینہد قائما، نہد ینہد کھڑا ہونا، اٹھنا، تو کھڑا ہو جائے، پھر کھڑا ہونے کا جو ہے نا وہ اٹھے، فارغ ہو جائے، قیام کے لیے کھڑا ہو جائے. ولا یقعد، اور نہ بیٹھے. ولا یعتمد بیدیہ علی الارض، اور نہ تکیہ لگائے. اعتمد اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، تکیہ لگانا، نہ تکیہ لگائے زمین پر. اٹھو شیراز، کرو سجدہ، جلدی کرو، وقت ضائع نہ کرو سجدہ کرو نا، سجدہ ہو گیا سجدہ. اب اٹھو اب یہاں پیچھے ہو جاؤ، ایسے. اب دوسرے سجدہ کرو، یہ طریقہ ہے. اب اٹھو، اب اوپر اٹھو. اب یہ جو زمین پہ ہاتھ رکھے نا یہ غلط ہے. پھر بیٹھو. ولا يعتمد بيديه على الارض، اور نہ ٹیک لگائے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ زمین پر. بلکہ کیا کرے گا؟ پھر غلط کر رہے ہو، کیا کرے گا؟ پھر گھٹنوں پر ہی ہاتھ رکھو، ایسے اٹھنا ہے. تم ابھی سے بوڑھے ہو گئے ہو، زمین پر ہاتھ لگاتے ہو. الا من عذر، اگر کوئی عذر ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی اٹھا نہیں جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو پھر ایسے کرنا ہے، وگرنہ زمین پر ہاتھ نہیں لگانے. وفي الركعة الثانية ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأول، اور کرے دوسری رکعت میں اسی طرح جس طرح کہ کیا ہے پہلی رکعت میں. الا، مگر، انه لا يستفتح،
استفتاح نہیں کرے گا. ہاں افتتاح اس طرح نہیں کرے گا کہ پھر ثنا پڑھنا شروع کر دے اور اس طرح. ولا یتوض، اور نہ ہی تعوذ پڑھے گا. ولا یرفع یدیہ، اور نہ ہی ہاتھ اٹھائے گا. مطلب یہ کام نہیں کرنے. انہوں نے کہہ دیا تھا نا کہ پھر دوسری رکعت پڑھے پہلی کی طرح، تو پھر سوال آیا کہ پہلی کی طرح کرنی ہے تو پھر کیا کانوں تک ہاتھ لگانے اور پھر ثنا پڑھنی اور پھر تعوذ پڑھنا ہے. تو فرما دیا کہ نہیں یہ نہیں کرنا. الا فی التکبیرۃ الاولی، مگر تکبیر اولی میں یہ ایسے کرنا. فاذا رفع راسہ من السجدۃ الثانیۃ، اور جب اٹھایا اپنے سر کو دوسری سجدہ سے، افترش رجلہ الیسری، بچھا لے اپنے بائیں پاؤں کو، وجلس علیہا، اور بیٹھے اس پر، ونصب الیمنی، اور کھڑا کر لے. نصب یعنی سے کھڑا کرنا، اور کھڑا کر لے اپنے دائیں کو نصباً صحیح. ویوجہ، اور متوجہ کرے. آگے کیا الفاظ آئے؟ اصابعہ، اپنی انگلیوں کو، ناول قبلت، قبلہ کی طرف. یہ دیکھو جب بیٹھے گا نا بائیں پر تو ایسا بائیں بچھایا اس میں بیٹھ گیا، دائیں کو کھڑا کیا، اور پھر ایسے اپنی انگلیاں بالکل قبلے کی طرف کرے. اگر کوئی انگلی میں پرابلم ہے یا کوئی کٹی ہوئی تو وہ تو بات ہی الگ ہو گئی نا. وَيَدَعُ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر، ایسے گھٹنے سے پیچھے. ایسے نہیں رکھ، کچھ لوگ ایسے رکھ لیتے ہیں، گھٹنے کے اوپر رکھ کے پھر آگے جو ان کی انگلیاں بچتی ہیں جن سے چاول کھاتے ہیں تو یہ ادھر رکھ کے ایسے یہاں رکھے. ٹھیک ہو گیا جی. چاول کھانا بری بات نہیں، لیکن اپنے سنیوں کے اور اہل سنت کی چاول کھایا کرو، شیعہ کے چاول نہ کھایا کرو. اور باقی جتنے جو غیر مذہب ہیں، شیعہ ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، جماعت اسلامی والے ہوں، جتنے بھی ہوں، یہ اپنے آپ کو جو کچھ بھی کہلواتے رہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ اہل سنت و جماعت میں مکمل طور پر شامل نہیں ہے. اور عقیدے کے اعتبار سے بھی یہ ہم سے بہت الگ ہے. یہ کوئی فرقہ واریت میں نہیں پھیلا رہا، بلکہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ یہ اہل سنت و جماعت کے طریقے پر نہیں ہے. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جیسے شیعہ ہیں، وہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن صحابہ کے وہ منکر ہیں، صحابہ کی وہ گستاخیاں کرتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں کہ بعض صحابہ کا نام بھی لیتے رہتے ہیں لیکن اہل بیت کی طرف نہیں آتے، امام حسین کا ذکر نہیں کرتے، مولا علی کا ذکر اس طرح نہیں کرتے. تو یہ جو ہے نا، یہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جن کا عقیدہ درست ہو، جو قرآن و حدیث پہ چلتے ہوں، جن کا پہلا امام جو ہے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا پہلا امام جناب ابو بکر صدیق ہے نا، وہ سنی ہے. آگے چلو جی. وَيَدَعُ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ، اور اپنی انگلیوں کو کھول کے رکھے. یہ مطلب نہیں، یہ تو تفریج الکل ہے نا، کل تفریج نہیں ایسے، یعنی یہ بالکل چپکا کے نہ رکھے کیونکہ اس سے پھر خرابی ہوتی ہے. لا کل تفریج، نہ کہ مکمل کھولنا. ثم یتشہد، پھر تشہد پڑھے. ویقول التحیات للہ، التحیات سے وہ باتیں مراد ہیں جو زبانی باتیں. ٹھیک ہے، زبان سے آپ لا الہ پڑھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، زبان سے جو کچھ بھی بات کر رہے ہو وہ تحیات ہے. تو زبانی باتیں اللہ کے لیے. والصلوات، ٹھیک ہے جی. اور بدنی باتیں جیسے خود نماز ہو گئی، تو بدنی باتیں جس میں بدن انوالو ہو رہا ہے وہ ساری باتیں صلوات میں آ گئی. والطیبات، اور مالی عبادتیں، کسی کو 5 روپے دیے، کسی کو 10 روپے دیے، کسی کو 100 روپے دیے، کسی کو 1000 روپے دیے، کسی کو 5000 روپے دیے، کسی کو 5 مرتبہ 5,000 دیے. ٹھیک ہو گیا جی. 25,000 تو یہ ہو جمع ہو گیا. تو اس طریقے سے مطلب ہے کہ اب میں نے کہا کسی کو 10 روپے دیے تو آپ کے چہروں پر کسی قسم کے کوئی اثرات نمودار نہیں ہے کہ بھائی 10 روپے کیا ہوا، 100 روپے کیا ہوا. 1000 سے پھر کچھ چہرے پر تھوڑے سے اثرات مناسب شروع ہوتے ہیں. چلو 500 کے نوٹ پر بھی کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پیسوں کا آج کل کچھ بنتا ہی نہیں. جراب کی طرف بھی دیکھو 200 300 400 500 1000 تک یہ چلی جائے گی. یہ اس کی طرف دیکھو 3000 4000 5000 تک یہ چلا جائے گا. اس درزی کے پاس جاؤ گے 1500 2000 سلائی کے وہ لے دے گا. تو یہ اینک ہے مثال کے طور پر، صرف فریم ہی جو ہے نا 2000 3000 4000 کا صرف فریم ہوگا، شیشے درمیان میں الگ ہے جن سے نظر آئے گا. تو یہ مہنگائی ہے. ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہدایت نصیب کرے، انہوں نے بالکل ہی تباہی پھیر دی ہے. اچھا جی. تو آتا ہے یہ بات ہے مالی باتیں، یہی تو بات کی ہے نا، مالی باتیں جس میں پیسہ لگ رہا ہے، مال لگ رہا ہے، آپ کا ہر قسم کا مال و دولت جس میں لگے. تو یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. کہاں تک؟ الی قولہ عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ تک پڑھے. ولا یزید علی ھذا فی القعدۃ الاولی، اور نہ زیادہ کرے قعدہ اولی میں اس پر. عبدہ ورسولہ کے بعد کچھ اور نہ پڑھے. کون سے قعدہ میں؟ پہلے قعدہ میں.
فَإِنْ زَادَ اور اگر کچھ کوئی الفاظ زیادہ کاری لیے قال بعض المشائخ تو بعض مشائخ نے فرمایا ان قال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ساہین سہا یسہو بھولنا ساہین بھول کر کہ اگر بھول کر پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یجب علیہ سجدۃ السہو سجدۃ السہو کیوں پڑھا ہے سجدتا تو پھر سجدتا سجدتا یعنی تو اصل میں تھا نا سجدتان تو پھر مرکب اضافی بناتے ہوئے نون غائب ہو گیا تو سجدۃ السہو صاف کے پھر 2 سجدے کرے بھول کے 2 سجدے کرے صاف ٹھیک ہے اس کو کیا کہنا ہے صاف بولو جیسے ہم کہتے ہیں علم ناو ایسے ہی سجدہ کون سا ہے صاف بولو صاف ہاں آپ کے سامنے بڑے کچھ لوگ ہوں گے میں پروفیسر ہوں میں فلاں ہوں تو جب یہ پڑھیں گے تو کہیں گے سجدہ سہو تو آپ کہیں گے تم ہو گگو سہو نہیں ہوگا بلکہ یہ صاف ہوگا سین کے اوپر زبر ہا ساکن صاف جیسے ناو اچھا جی وہ ہر پروفیسر اور ہر ٹیچر اور ہر استاد کی تو میں بات نہیں کرتا نا کیونکہ ماشاءاللہ بہت بعض تو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور بعض اور پرانے تو جتنے تھے وہ تو ماشاءاللہ اچھے تھے یہ آج کل ہی شروع ہو گئے ہیں بس کچھ امتحان پاس کیا آگے پیچھے گائیڈ فلاں گائیڈ فلاں گائیڈ فلاں گائیڈ تو وہ سامنے رکھ کے اس سے پیپر کی تیاری کر کے آپ کی طرف پاس ہو کے تو بن جاتے ہیں جی آگے جو نبی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ زیادہ حرفا فعلیہ سجدۃ السہو وہ تو پوری جملے کی بات ہو رہی تھی لیکن امام ابو حنیفہ سے روایت یہ ہے کہ اگر ایک حرف بھی زیادہ کیا نا اس کے اوپر تو اس کے اوپر 2 سجدے صاحب آئیں گے وہ اکثر المشائخ علی ھذا اور اکثر مشائخ نے اسی پر ہے امام اعظم ابو حنیفہ کسی قول پر ہے ایک حرف بھی اگر زیادہ کر دیا تو سجدہ صاحب کرنا ہوگا بھائی کیوں کیا نماز پڑھ رہے ہو یا وَإِذَا قَامَ إِلَى الثَّالِثَةِ اور جب کھڑا ہو تیسری رکعت کی طرف لا يَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ پھر کہا اور نہ اعتماد کرے اپنے ہاتھوں سے زمین پر جیسے تم کر رہے تھے یہ نہیں کرنا بھائی پھر بتا رہے ہیں فَإِنْ اعْتَمَدَ اور اگر کسی وجہ سے ہاتھ لگا ہی لیا لا باس بِهِ تو کوئی حرج نہیں ہاں لیکن پہلے کیا بتایا الا من عذر کہ عذر سے تو اگر ہر بار تو وہ نہیں کرتا لیکن کسی ایک بار اس نے ہاتھ لگا ہی لیا یا لگ ہی گیا یا پہلے پریکٹس میں اس کی پریکٹس ہاتھ لگانے والی تھی تو 2 میں استاد صاحب کی یاد آتی تھی تو نہیں رکھتا تھا تو پھر بھول کے پھر رکھ دیا تو یہاں ہے لا باسا ٹھیک ہے ہر جگہ لا باسا نہیں ہوگا یہ نہیں کہ تم آج میرے نماز پڑھنے کو پڑھو گے جی نہیں لا باسا ایسے نہیں لا باسا ہر جگہ نہیں چلے گا وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فَرِيضَةً اور اگر نماز ہو فرض نہیں وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فَرِيضَةً اگر فرض نماز ہو فَهُوَ مُخَيَّرٌ تو وہ صاحب اختیار ہے بین درمیان اس کے ان یقرا وبین ان یسبح وبین ان یسقط والقراءة افضل اس اختیار ہے کہ پڑھنے اور تسبیح کے درمیان اور چپ رہنے کے درمیان اسے اختیار ہے تو اگر قرات جو ہے وہ پڑھنا افضل ہے فَإِنْ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ اور دوسری آخری رکعتوں میں پڑھا یقرأ الفاتحہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو فحسب کافی فحسب کافی یہ ایک تعبیر ہے فحسب کافی ولا یزید علیہا شیئا اور نہ زیادہ کرے اس پر کوئی شے فإن ضم سورۃ ساہیا اور آخری 2 رکعتوں میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد بھول کر کوئی سورت ملا لی یجب علیہ سجدۃ السہو فی قول ابی یوسف رحمہ اللہ امام ابو یوسف کے قول کے مطابق اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا فی ظاہر روایت لا یجب عندہما لیکن ظاہر ایک جو ظاہر روایت ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک جو ہے وہ واجب نہیں ہے کہیں کہیں آسانی ہے اما اذا کانت سنتا او نفلا اور اگر ہے اگر وہ تو سنت یعنی تھی یا نفل نماز ابتدا کرنا فیبتدوا کما ابتدا فی الرکعۃ الاولی تو ابتدا کرے گا جس طرح کی ابتدا کی پہلی رکعت میں یعنی یہ کہ وہ یاتی آئے گا بالثناء ثنا کے ساتھ یاتی بالثناء یعنی ثنا کے ساتھ آئے گا مطلب ثنا پڑے گا وہ تعوذ اور تعوذ پڑے گا لان كل شفع من النفل صلاۃ علی حدۃ ہاں کیونکہ ہر 2 رکعت کی جو نفل کی نماز ہے تو وہ ایک الگ نماز ہے تو وہ جب الگ نماز ہے تو اس کو ظاہر ہے پھر ثنا سے شروع کرنا پڑے گا نا وَيَقُعُدُ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ اور بیٹھے قعدہ اخیرہ میں مثل ما قعد فی الاولی جس طرح کہ بیٹھا تھا اولا میں والمرأة تقعد علی الیتیہا الیسریٰ ہاں
اور عورت جو ہے وہ اپنے بائیں سرین پر بیٹھے گی، تو جب بائیں سرین پر بیٹھے گی تو سیدھی سی بات ہے دونوں پاؤں ایک سائڈ پہ نکال دے گی، فی القعدتین دونوں قعدوں میں، وتخرج رجلیہا من الجانب الایمن اور نکالے گی اپنے دونوں پاؤں کو دائیں طرف اپنے دونوں پاؤں نکال کے اور سرین پر بیٹھے گی، ویشہد فیضا اور ویشہد اور تشہد پڑھے، اور فیضا اتمت تشہد اور جب پورا کر لے تشہد کو، یصلی علی النبی تو درود پڑھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ویستغفر لنفسہ اور مغفرت طلب کرے اپنے آپ کے لیے، ولوالدیہ اور اپنے والدین کے لیے، ان کانا مومنین اگر وہ دونوں مومن ہیں، ولجمیع المومنین اور سارے مومنوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگے، والمومنات اور ساری مومن عورتوں کے لیے بھی مانگے، ویدعو بالدعوات المعصور اور دعا کرے ان دعاؤں کے ساتھ جو معصور ہیں، جو اثر میں آئی ہیں، جو حدیث میں آئی ہیں، دعائیں معصورہ وہ دعائیں جو حدیث میں آئی ہیں جن کے اثر موجود ہیں، یعنی حدیث میں موجود ہیں، اور بما یشبہ الفاظ القرآن یا اس طرح کی جو قرآن کے الفاظ کے مشابہ ہیں، ولا یدعو بما یشبہ کلام الناس اور جیسے لوگ بولتے ہیں، کلام الناس جیسے لوگ بولتے ہیں اس طرح کی دعا نہ کرے نماز کے آخر میں، تو ہم تو کرتے ہیں نا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، تو یہ تو ہم تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا، تو ادھر کی دعا پڑھتے ہیں، لیکن لوگوں کے جیسے کیسے نا وہ قول ہی جیسے کسی کا قول، اللہم اکسنی ثوبا یا اللہ مجھے پہنا دے کپڑے، اللہم اکسنی ثوبا یا اللہ مجھے پہنا دے کپڑے، اللہم زوجنی فلانتا یا اللہ میری شادی کر فلان لڑکی کے ساتھ، ٹھیک ہے، زوج تزویجن شادی کرنا، تو اگر نماز کے آخر میں درود ختم ہونے کے بعد عربی تو سیکھ رہا ہے نا آپ، طریقہ جدید بھی پڑھ رہے ہو اور یہ بھی پڑھ رہے ہو، تو آپ عربی میں دعا شروع کر دیتے ہو اللہم اکسنی ثوبا یا اللہ مجھے کپڑے پہنا، وزوجنی فلانتن اور فلانتن کی جگہ مثلا اس کا نام لے، وزوجنی سائرتن اور سائرہ کے ساتھ میری شادی کر، اس کا نام لیتے ہو، سائرہ سلیمہ حلیمہ کچھ زلیخہ زلیخہ جو بھی نام ہو، حتی لو قال اگر ایسے دعا مانگی فی وسط الصلاۃ نماز کے درمیان میں، تفسد تو نماز ہو جائے گی فاسد۔ روی عن بعض المشایخ اور بعض مشایخ سے یہ فرمایا گیا کہ انہو قال انہوں نے فرمایا، روایت کی گئی انہوں نے فرمایا لا یقول ورحم محمدا اور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، یہ بھی وہ جو ہے نا نہیں کہے گا، ہاں۔ وہ اکثر المشائخ ہے اور اکثر مشائخ اللہ اس پر ہے انہو یقول للتوارث کہ وہ توارث کی وجہ سے کہے گا، ویقول رحمت ولا یقول وترحمت بالتشدید، ہاں رحمت تو کہہ سکتا ہے لیکن ترحمت تشدید کے ساتھ یہاں نہیں کہے گا، وہ تو نماز جنازہ میں جب ان قال ترحمت بالتخفیف یعنی ترحمت نہیں بلکہ ترحمت اگر کہا فهو خطأ تو یہ تو پھر غلطی ہو گئی، وقال ترحمت بالتشدید اور اگر ترحمت کہا تو پھر شد کے ساتھ، تو اس طرح معنی کے اعتبار سے یہ جائز ہو جائے گا، ولا یقول فی العالمین اور ایسے نہ کہے کہ دونوں جہانوں میں، ربنا انک حمید کیا ہے ہمارے رب بے شک تو ہی حمید ہے، یعنی جس کی حمد کی جاتی ہے جو سراج، بخلاف انک حمید مجید، ہاں برخلاف اس کے کہ یوں کہے کہ انک حمید مجید تو سراپا بزرگ ہے، ولو قال اگر پہلے کی طرح کہہ دیا اللہ باس بھی تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ الفاظ کے قریب ہے، وَيُشِيرُ بِالصَّبَابَةِ وَيُشِيرُ بِالصَّبَابَةِ اور اشارہ کرے اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ، ٹھیک ہے، کب اذا انتہا الی الشہادتین جب مکمل کر لے دونوں شہادتیں، ٹھیک ہے، تو اب اشہد اللہ الہ الا اللہ، زیادہ تو کہتے ہیں کہ ایسا اشہد اللہ الہ تو اٹھائے الا اللہ اس پہ رکھ دے، اس میں کافی اختلاف ہے، میں بات کرتا ہوں آگے ہے جی، وقال فی الواقعات اور واقعات میں یہ بات ہے، صدر الشہید کی واقعات کتاب میں لکھو لا یشیرو اشارہ نہ کرے، وَإِن فَإِنْ أَشَارَ يَقُضُ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصَرَ وَيُلِقُ الْإِبْهَامَ اور اگر اشارہ کرے تو خنصر اور بنصر کا عقد کرے، خنصر اور بنصر کا کرے عقد، ٹھیک ہے جی، وَيَحْلِقُ بِالْحَمَامِ اور ابہام اور ابہام سے حلقہ بنائے، یہ حلقہ بن گیا، یہ حلقہ بن گیا، یہ حلقہ بن گیا، اور پھر اس طرح اٹھائے، یا سارا حلقہ بنایا ایسے سارا حلقہ بنا کے پھر اس کو ایسے اٹھائے،
ٹھیک ہے. فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْأَدْعِيَّةِ، اور جب فارغ ہو گیا دعاؤں سے، يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، پھر سلام پھیرے دائیں طرف، وَيَقُولُ، اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے. پھر وَلَا يَقُولُ فِي هَذَا السَّلَامِ، اور نہ کہے اس سلام میں وبرکاتہ، وبرکاتہ یعنی کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہنا، رحمۃ اللہ پہ ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہے، وبرکاتہ کذا ذکر فی المحیط، اسی طرح محیط میں ذکر کیے گا. وینوی بالتسلیمۃ الاولی من هو علی یمینہ من الملائکۃ والمؤمنین وان یصاری مثل ذلک. یہ اس بات کو آپ ذرا ذہن میں رکھنا، وہ چلا گیا امام شہاب اس کو بھی بتانا. دیکھو جب سلام پھیرا ہے نا تو ایک سلام ہے سلام دائیں طرف، اب بولے گا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے. نیت کیا کرے گا؟ نیت کرے گا جی من ہوا علی یمینہ، یعنی جو بھی اس کے دائیں طرف ہے. پہلے تو دائیں طرف اس کے ہو جائیں گے جتنے 5 بیٹھے ہیں، 10 بیٹھے ہیں، 15 بیٹھے ہیں. اگر ادھر کوئی جیسے جمعہ میں تقریباً سے کھڑا ہوتا ہوں تو ادھر تو پوری صافی ہوتی ہے اس طرف، ان سب کی نیت کرے گا کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک تو یہ ہو گیا. آگے کیا ہے؟ من الملائکۃ، فرشتے، والمومنین، اور تمام مسلمان. تو اب کیا کہے گا کہ جب کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے اپنے شانے کی طرف دیکھے گا، لیکن نیت کرے گا کہ میری دائیں طرف جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے بھی فرشتے ہیں سب پر سلام. اور کہاں تک؟ وہ مسجد کی اس دیوار تک نہیں، اور دائیں طرف سارا ہی. آگے جی وان یسارہ، اور پھر جب بائیں طرف کرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ادھر بھی جتنے کھڑے ہیں اور جتنے فرشتے ہیں اور جتنے مومن ہیں وہ آگے تک، سری لنکا سے بھی آگے تک، جہاں تک بھی کہیں وہ پہنچتا ہے ادھر تک نیت کرے گا. وقال بعضهم، اور بعض نے فرمایا ینوی الحفظۃ، اور بعض نے فرمایا کہ صرف حفظہ، حفظہ حفظہ حفظۃ، بولو حفظۃ، حافظ کی جمع، حفاظت کرنے والے. جیسے اس طرح کی اور جمع کون سی ہوتی ہیں؟ طلبۃ، طالب کی جمع، طلبۃ، طالب کی جمع. ٹھیک ہو گیا. قرآن پاک میں آیا ہے کفرۃ، بولو کفرۃ کس کی جمع ہے؟ کافر کی جمع. فجرۃ، قرآن پاک میں آیا کہ نہیں آیا؟ پڑھو فجرۃ، فاجر کی جمع، گناہگار. تو یہ وہ سٹائل ہے حفظۃ. تو بعض مشایخ نے فرمایا نیت کرے حفاظت کرنے والوں کی. کون ہے حفاظت کرنے والے؟ فرشتے. تو جو حفاظت کرنے والے فرشتے ان کی نیت کرے گا. دائیں طرف میری حفاظت کرنے والے جتنے فرشتے السلام علیکم، میں تم پر سلام ہو. بائیں طرف جتنے حفاظت کرنے والے فرشتے ان کی نیت کر لے کہ بھائی تم پر سلام ہو. آج ہم نے بھی پڑھ لی ہے نماز، اب سلام بھیجنے کا موقع مل گیا ہمیں. وقال بعضهم، اور بعض نے فرمایا ینوی جمیع معه من الملائکۃ، اور بعض نے فرمایا نہیں، صرف حفاظت والے فرشتوں کی نہیں، جتنے فرشتے ہیں سب کی نیت کرے. لأنه قد اختلف الاخبار، اس لیے کہ خبریں مختلف ہیں. اخبار خبر کی جمع، خبر سے مراد حدیث ہے، یعنی روایتیں، خبریں، روایتیں، حدیث مختلف ہیں تو سب پر عمل کرے. قیل، ان بعض نے کہا کہ ان مع کل مؤمن حمسۃ من الملائکۃ، کتاب کی طرف دیکھو، پڑھو. ان مع کل مؤمن حمسۃ من الملائکۃ. کوئی عبارت نظر آ رہی؟ کوئی نہیں نظر آ رہی؟ شیراز تمہیں نظر آ رہی؟ کوئی نہیں آئی نظر؟ کوئی نہیں نظر آئی؟ صفحہ کون سا ہے؟ شیراز کو بتاؤ. شیراز سادی شیرازی ہے. پڑھو. ان مع کل مؤمن خمسۃ من الملائکۃ. تو بعض نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے ساتھ 5 فرشتے ہوتے ہیں. وکیل ستون، اور یہ بھی کہا گیا ہے 60 ہوتے ہیں. ہر مسلمان کے ساتھ 60 فرشتے ہوتے ہیں. وکیل مئۃ وستون، اور کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ 160 فرشتے ہوتے ہیں.
اب روایت مختلف ہے نا، تو پھر پہلے کہہ دیا کیا جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں سب کی نیت کرو. کچھ فرشتے ہیں جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے کان کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ آپ سنیں ٹھیک، آپ کی آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ آپ دیکھیں ٹھیک، آپ کی ناک کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ آپ سونگیں ٹھیک. یہ نہیں کہ گند پڑا ہو اور کیا گلاب پڑا ہے، کیا کستوری ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اسی پر وغیرہ ان کو تو ہر کوئی پرابلم نہیں ہوتی نا، روزانہ کا ان کا کام ہوتا ہے. اچھا جی آگے وَيَنْوِي الْمُقْتَضَى إِمَامَهُ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى، اور مقتدی وَيَنْوِي الْمُقْتَدِي إِمَامَهُ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى، اور مقتدی نیت کرے اپنے امام کی پہلے سلام میں. کہ جب پہلے سلام کرتا ہے تو یہ باقی ساری نیتیں تو کرے، لیکن اپنے امام کی نیت بھی کرے کہ میں اپنے امام صاحب کو کہہ رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ان کان عن یمینہ، اگر وہ اس کے دانے جانب ہے، مطلب ہے کہ وہ اس طرح کھڑے ہوں تو، اگر دو کی صرف نماز ہو رہی ہے تو، او بِإِزَائِهِ، یا اس کے بالکل مقابل کھڑے ہیں، وفی الأخرى، اور دوسری میں انکان عن یسارہ، اگر وہ اس کے بائیں طرف کھڑے ہیں. وَيَنْبَغِي أَن يَكُونَ مُنْتَهَى بَصَرُهُ فِي قِيَامِهِ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ. اب اگلی بات یہ ہے کہ جب اپنے قیام میں کھڑا ہوا ہے تو اپنی اس کی نگاہ جو ہے، بصر جو ہے، بصر کا مطلب نگاہ جو ہے وہ کہاں ہو. تو فرمایا مناسب یہ ہے یہ کہ منتہا بصر ہو، اینڈ ہو اس کی نگاہ کا، فی قیام ہی اس کے قیام میں، الی موضع سجودی سجدے کی جگہ پر. اب قیام میں حال میں تو سجدہ کرنا ہے نا ادھر، تو ایسے وہاں دیکھے گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ایسے کنکشیوں سے دیکھنا ہے، اس کو یہ تو چوری ہے، نماز کی چوری حدیث میں آیا ہے. اور ویسے بھی کنکشن سے دیکھنا مجھے بہت برا لگتا ہے. ہمارے بعض رشتے دار ایسے ہیں جو اس طرح دیکھتے ہیں تو مجھے بہت کوفت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے امیجز سے بچائے، اس طرح کے ویژولائزیشن سے بچائے. ویژولائز کرنا اس طرح کا یہ سٹائل سے بچائے، امیجنیشن اس طرح کی جو ہے لائک دس، اس سے اللہ تعالیٰ بچائے. ٹھیک ہے. اور نماز میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو صحیح حدیث میں ہے کہ یہ نماز کی چوری ہے، کہ ایسے کھڑا ہوا رہا ایسے دیکھ رہا ہے. یہ ایسے نماز کے بغیر دیکھنا مجھے بہت برا لگتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس طرح آپ کرتے ہو تو اپنے آپ کو چماٹ لگایا کرو، خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ بہت بری چیز ہے، اور نماز میں تو بالکل نماز کی چوری ہے. سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر قیام کی حالت میں ہم نے اپنی نگاہ سجدہ کی جگہ پہ رکھنی ہے تو رکوع کی حالت میں پھر کہاں رکھیں گے؟ تو جواب ہے وہ پھر رکوع الی ظہر قدمیہ، رکوع میں اپنے پاؤں کی پیٹھ پر. پاؤں کی پیٹھ کون سی ہوتی ہے؟ یہ درمیان والا حصہ، پاؤں کا جو درمیان والا حصہ وہ پاؤں کی پیٹھ ہے، ادھر نظر رکھے. ٹھیک ہے جی. وفی السجود، اور سجدہ میں، الی ارنبت انفہ، اپنی ناک کے بانسا پر. یہ ہے ناک، مجھے دیکھو یہ ناک کا درمیان ایسا ہے نا، تو سجدے کرتے وقت یہاں اپنی نگاہ رکھے، آنکھیں بند کرے. وفی القعود، اور قعدہ کی حالت میں، الی حجرہ یا حجرہ، اپنی گود میں رکھے. اور بعض کہتے ہیں کہ اپنے سینے پر بھی رکھے، تو گود میں رکھنا صحیح ہے کہ اپنی گود میں نظر رکھے قعدہ کی حالت میں. وَالسُنَّةُ لِلْإِمَامِ، اور امام کے لیے سنت یہ ہے، فی السلام، سلام میں، ان یکون التسلیمۃ الثانیۃ احفظ من الاولی، کہ پہلے سلام سے دوسرا جو سلام ہے اس میں آواز جو ہے احفظ ذرا دھیمی کرے. خفض یخفض نیچے کرنا، دھیمی کرنا. مثلا پہلی کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اب دوسری میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دوسری میں آواز کو کیا کرنا ہے؟ دھیما. آواز کیا کرنا ہے؟ دھیما، نیچے کرنا ہے، آواز کو احفظ کرنا ہے. ومن المشائخ من قال يحفظ الثانیہ، اور مشائخ میں سے جس نے کہا کہ دوسرا سلام پست کرے گا. ہاں. فَإِذَا تَمَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ، اور جب امام کی نماز پوری ہو جائے تو پھر اس کو اختیار ہے، انشاء انحرف عن یمینہ، چاہے تو دائیں طرف پھر جائے، انحرف یا انحرف انحرافن، پھرنا، چاہے تو پھر جائے انحراف کرے دائیں طرف، وَإِنشَاءَ انحراف عن یساری، چاہے تو بائیں طرف. ٹھیک ہے. اب ادھر ہی بیٹھے بیٹھے منہ کرو ادھر انجم قبلہ کی طرف، تحیات میں بیٹھو، سلام پھیرو،
اب بائیں طرف پھیرو، اب مڑ کے بیٹھو، ایک طرف مڑ کے بیٹھو، ایک طرف مڑ کے بیٹھو، ہاں یہ بائیں طرف ہو گیا، اب ادھر مڑ کے بیٹھو، یہ دائیں طرف ہو گیا، بس اب سیدھے بیٹھ جاؤ۔ تو امام کو اختیار ہے سلام پھیرنے کے بعد ادھر منہ کر کے بیٹھ جائے یا ادھر منہ کر کے بیٹھ جائے، دائیں طرف منہ کر کے بیٹھ جائے یا بائیں طرف منہ کر کے بیٹھ جائے، وہ مخیر، وہ صاحب اختیار ہے۔ ہمارے حضرت جب نماز ختم ہوتی تو ادھر ہی منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ یہ حضرت ابو الفیض کی بات ہو رہی ہے، اور جو بڑے ہمارے حضرت ہیں، ہمارے والد گرامی، تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ ادھر ہی منہ کر کے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ بعد انہوں نے کچھ کلام ملفوظات ارشاد فرمانے ہوتے تو وہ بہت کم ہی انہوں نے ادھر منہ کیا، بلکہ وہ مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ لیکن حضرت ابو الفیض کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ادھر منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ مجھے اب یاد نہیں کہ میں زیادہ تر کیسے کرتا رہا ہوں، ویسے میں نے بائیں طرف ہی کیا ہوگا، یہ اس طرح بھی میں نے ضرور کیا ہوگا، کیونکہ میں سارے امور جو ہے نا وہ کرتا ہوں۔ آگے جی، آگے فرماتے ہیں وَإِنْ شَاءَ ذَهَبَ إِلَىٰ حَوَائِجِهِ، ہائے ہائے ہائے، اور اگر چاہے تو اپنی حاجتوں کے لیے چلا جائے، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، نکل کے چلا گیا، اپنا کوئی کام تھا ادھر چلا گیا، تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ وَإِنْ شَاءَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، اور اگر چاہے تو لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے، جیسے ہمارے بڑے حضرت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کچھ کلمات کرنے ہیں یا ویسے کوئی تسبیحات پڑھ کے دعا کرنی ہے تو اِذَا لَمْ يَكُنْ بِحِذَائِهِ مُصَلٍّ، ہاں مسلم، جب کہ نہ ہو اس کے مقابل کوئی مسلی نماز پڑھنے والا، ہاں اگر پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے بالکل، تو ظاہر اس کے آگے سے گزر کے تو نہیں جانا، وہ کہ ایک منیتر مسلی میں نے ایسے پڑھا، میں ایسے کروں گا، تو پیچھے دیکھیے نہیں کون نماز پڑھ رہا ہے کون نماز نہیں پڑھ رہا، وہ دیکھے۔ ہاں کان المصلی فی صف الاولی والثانی، چاہے وہ سواء کان، برابر ہے وہ مسلی، وہ نمازی، چاہے پہلی صف میں کھڑا ہے یا دوسری صف میں کھڑا ہے، اس کو دیکھ کے اس کی نماز توڑ کے آگے سے نہ نکلے۔ والاستقبال الی المصلی، اور نمازی کی طرف استقبال، یعنی منہ کر کے ایسے بیٹھ جانا، ادھر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے آگے سے ایسے، یا تھوڑا سا آگے بیٹھ جائے اس کی طرف دیکھتے رہو، شاب نماز پڑھ رہا ہے یا شیراز بیٹھ جائے یا تم میں سے کوئی بیٹھ جائے، یہ مکروہ ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ خواہ اس کو جو ہے نا ڈسٹرب کرنا ہے۔ ھذا اذا لم يكن بعد المکتوبۃ، یہ اس صورت میں ہے کہ جب فرض نمازوں کے بعد نفل نہ ہو، تطوع، ہاں فإن کان، اور اگر ہو، مثلا دیکھو نا، یہ زہر کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، لیکن زہر کی نماز کے بعد تو نہیں ہوتا نا، عصر کی نماز کے بعد بھی نہیں ہوتا، زہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد نہیں ہوتا، کوئی نفل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو صبح کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل نہیں ہوتے۔ تو فإن کان، اگر ہو، یکرہ المکث قاعدا فی مکانہ مستقبل القبلۃ، یعنی اسی جگہ بیٹھے رہنا قبلہ رو ہو کر، یہ پھر مکروہ ہے کہ امام نے نماز فرض ختم کی پھر اسی جگہ لمبا بیٹھ گیا ہے قبلہ رو کی، غلط ہے، بعض بیٹھ رہے تھے، کوئی ایک کوئی وظیفہ کو کر رہا ہے، کوئی سنت والا، اس سے ہٹے اور اپنے باقی پڑھے جو نفل وغیرہ جو پڑھنے ہیں۔ آگے کیا ہے جی آپ کی کتاب میں؟ فإن كان بعدها تطوع، ایسی ہونا چاہیے، فإن كان بعدها تطوع، تو اس کے بعد اگر نفل ہے، يقوم الى التطوع، پھر نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ويكره تاخير السنت عن حال، اور مکروہ ہے سنت میں تاخیر کرنا حال ادا الفریضۃ، فرض ادا کرنے کی حالت سے، ہاں فرض ادا کرنے کے بعد لمبا کو بیٹھنا اس طرح، یہ مکروہ ہے۔ فإذا قام، اور جب کھڑا ہو، لا يتطوع في مکانہ، تو اسی جگہ پہ نفل نہ پڑھے، بلکہ بل یتقدم و یتاخر، تھوڑا سا آگے ہو جائے یا تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، ہٹ جائے اور ہٹ کے نماز پڑھے، اور ینحرف یمینا، یا دائیں طرف ہو جائے، اور شمالا، یا بائیں طرف ہو جائے، ٹھیک ہے، اور یذهب الی بیتی، یا اپنے گھر ہی چلے جائے، فیتطوع ثم، تو وہاں جا کر نفل پڑھے، ٹھیک ہے۔ ومن المشائخ من قال، اور بعض مشائخ ہیں جنہوں نے فرمایا ان کان اماما یتطوع عن یسار المحراب، اگر امام ہے تو پھر باقی نفل وغیرہ محراب سے ذرا بائیں طرف کھڑے ہو کے پڑھے۔ وقال شمس الائمہ حلوائی، اور شمس الائمہ حلوائی نے فرمایا، حلوانی، ھذا اذا لم يكن في قصده الاشتغال بالدعاء،
یہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ نہ ہو دعا میں مشغول، اگر کوئی دعا خاص قسم کی کر رہا اس کا ارادہ ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُ وِرْدٌ، اگر اس کا کوئی خاص ورد ہے، ورد کس کو کہتے ہیں؟ وظیفے کو، خاص قسم کا کوئی وظیفہ کرتا ہے، یقضی ہے تو پھر وہ اسے پورا کرے گا بعد المکتوبۃ، فرض کے بعد. ہاں ایک دم اس وظیفے کو چھوڑ کر نہ اٹھنا شروع کر دے. فَإِنَّهُ يَقُومُ عَنْ مُصَلَّاهُ، تو وہ اپنے مصلی پر کھڑا ہو جائے. آگے کیا ہے آپ کی کتاب میں؟ یعوذ نہیں ہے، یعوذ کیا ہے آپ کی کتاب میں؟ فیقدی، ہاں فیقدی تو پورا کرے، قائمن وردہ قائمن، تو آپ نے ورد کو، اپنے وظیفے کو کھڑے ہو کے پورا کر لیں. وَإِنْ جَلَسَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، اور چاہے تو مسجد کے ایک کنارے میں بیٹھ جائے، فیقدی وردہ، اور پورا کر لے اپنے وظیفے کو، اس پہ کوئی حرج نہیں. ثم يقوم الى التطوع، پھر اٹھے نفل پڑھنے کے لیے. کلاہما مروی عن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صورتیں روایت کی گئی ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. فرض نماز کے بعد اپنا خاص قسم کو وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو ایک سائڈ پہ بیٹھ کے اپنا کر لے، بعد میں نفل پڑھتا رہے. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت کیا ہے؟ فرض کے بعد دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کے تو اپنے نفل پڑھ لیں. دونوں صورتیں. وما ذکر فی ابتداء المسألۃ، اور جو ذکر کیا ہے شروع مسئلہ میں، دلیل علی کراہۃ تاخیر السنت، وہ دلیل ہے سنت میں تاخیر کرنے کی کراہت پر، یعنی مکروہ ہے وہ. وما ذکر من قول شمس الائمۃ الحلوائی، اور یہ جو بعد میں شمس الائمہ حلوائی کا ذکر کیا گیا ہے فی آخر آباد میں، دلیل علی الجواز، تو یہ جائز ہونے پر دلیل ہے. تو دونوں صورتیں یہاں موجود ہیں. ذکر فی المحیط، اس کو محیط میں ذکر کیا گیا. واما المقتدی والمنفرد، اور جہاں تک تعلق ہے مقتدی کا اور منفرد یعنی اکیلے کا، ان لبسا، اگر یہ دونوں ٹھہرے رہے، جائز بغیر الکراہت، تو جائز ہے بغیر کراہت کے، بغیر کسی کراہت اور مکروہ پن کے. یہ گن فین کاما، اور اگر یہ کھڑے ہو گئے لتطوع، نفل کے لیے، فی مکان میں، آپ نے اپنی جگہوں پر، جائز تو پھر بھی جائز ہے. والاحسن یتطوع فی مکان آخر، اور بہتر یہ ہے کہ نفل ضرورت دوسری جگہ پہ پڑھ جائے. مقتدی جہاں انہوں نے فرض پڑھے تھے ادھر ہی کھڑے ہو کر انہوں نے نفل پڑھنے شروع کر دیے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بھی ادھر سے ہٹ کے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو کے پڑھیں. دیکھو نماز میں کچھ چیزیں ہیں مکروہ، بولو، نماز میں کچھ چیزیں ہیں مکروہ، اور انہیں کہتے ہیں مکروہات نماز. انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو پوری فصل ہے جی مکروہات نماز پر، جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. تو یہ نماز کا طریقہ تو آپ کو پتہ ہی تھا نا، لیکن درمیان میں بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ آج آپ نے پڑھ لی، ان پہ خود بھی عمل کرنا، ان کو یاد کر لینا. یاد اس لیے نہیں کرنا کہ امتحان میں کامیابی ہو، یعنی عام نماز پڑھتے وقت آپ کو یہ سارے یاد ہونے چاہیے. اور آج سے پہلے جو آپ کی غلط نماز تھی اس کو آپ درست کر لیں اور ٹھیک طریقے سے پڑھیں. اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور پھر اس کے ماں بعد ما حصل پر مقدور بھر عمل کرنے کی ہمت ارزانی کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.